لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستوں، شکر گزار ہوں جمعیت علماء نہٹول کا کہ اس نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت میں نے یہ بات کہی۔ شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ آپ یہاں اسلام کے اس اہم موضوع کو سننے کے لیے تشریف لائے کہ جس موضوع نے اسلام اور دیگر مذاہب کو الگ الگ کر دیا۔ سارے مذاہب کے قوانین عوائلی ایک طرف اور اسلام کا نظام آئینی ایک طرف، ان سب قوانین پر بھاری پڑا تو اسلام کا نظام بھاری پڑا۔ شکر گزار ہوں اور مولانا نسیم احمد صاحب کا اور حضرت مولانا اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے رفیق محترم جلیل عالم، آپ ہی کی بستی کے مایہ شخصیت ہیں۔ ان تمامی حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ اڑیسہ بنگال کی سائٹ اسٹیٹ ہے، وہاں سے بیان کر کے واپس آ رہا تھا۔ ٹرین میں ایک صاحب ملے جینی مذہب سے تعلق رکھنے والے،
یہیں سے بات انشاءاللہ آپ کے موضوع کی شروع ہو جائے گی۔ راستے میں ملے 2 دن کا سفر، ان کی چاہت یہ کہ میں بات کروں، مگر اکابرین نے زبان کو روکا ہوا ہے۔ اکابرین نے کہہ رکھا ہے کہ زیادہ ٹرینوں میں موقع نہیں ہے، اگرچہ اس سے پہلے کبھی ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن اللہ جانے اس آدمی کو کیا ہوا، کہنے لگا اور لوگوں سے، جو دیگر مذاہب کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی بات تو صحیح یہی ہے، باقی کوئی مانو نہ مانو۔ اب میں بھی اسے دیکھ رہا تھا، پتہ نہ کیا بات صحیح ہے، بھائی غیروں کا کیا بھروسہ، کون کب کیا کہہ دے۔ چاہت یہی تھی اس کی کہ میں بات کروں، اور میں خاموش تھا۔ کہنے لگا بات تو صحیح یہی ہے، مذہب نہ میرا اچھا نہ تمہارا اچھا، مذہب تو اس میاں جی کا اچھا۔ میاں جی کہہ رہا مجھے کہ اس میاں جی کا مذہب اچھا۔ میں نے بھی دیکھا بڑے شوق سے، محبت سے، میں نے دیکھ تو لوں، ایک دن سے کوشش کر رہا بات کرنے کی، اب پتہ نہیں کیا داؤ مارا ہے اس نے۔ کہنے لگا کہ مذہب تو اس میاں جی کا اچھا۔ اب میں نے جیسے ہی دیکھا کہنے لگا رکو رکو رکو، ایک بات رہ گئی۔ میں نے کہا بھائی چلو کہو، بات تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہنے لیکن مذہب کے ماننے والے اچھے نہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی تیری دونوں باتیں صحیح، فالٹ مذہب میں نہیں، مذہب کے ماننے والوں میں فالٹ ہے۔ اسلام کے نظام میں کوئی فالٹ نہیں، اسلام کے قوانین کو تو غیروں نے لیا ہوا ہے۔ بہت سارے قانون جو آپ جو پڑھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور دیگر اس کے علاوہ جو کیمبرج میں پڑھائے جاتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھائے جاتے ہیں، ان میں بہت سارے قوانین لیے گئے ہیں اللہ کے دین اسلام سے، قرآن و حدیث سے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تیری دونوں باتیں بیسٹ اور بڑھیا ہیں، ہمارے مذہب میں تو کوئی فالٹ ہے نہیں۔ اسلام تو ایسا چمکتا دمکتا مذہب ہے کہ اس پر انگلی کوئی نہ رکھ سکے، کوئی ضد اور ہٹ دھرمی میں رکھے تو اس کا کیا علاج ہے، لیکن عقل سے سمجھ کر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ ہاں ضد میں رکھے گا تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور تیری دوسری بات بھی صحیح ہے کہ مسلمان اچھے نہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، جتنوں کو واسطہ پڑا ہے اس کا، معاملات میں واسطہ پڑا ہے، معاشرت میں واسطہ پڑا ہے، کیونکہ مسلمان نے انہیں اپنے نظام اسلام کو دکھایا ہی نہیں ہے، اپنے عمل سے بتایا ہی نہیں ہے کہ اسلام یہ ہے، ورنہ ملک کے ملک فتح ہوئے ہیں نظام اسلام کو دیکھ کر کے۔ آپ نے اگر ہسٹری آف اسلام پڑھی ہے تو آپ کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملے گا۔ ہند دریا سندھ جسے کہتے ہیں، سندھ والا علاقہ، ادھر سے جب فتح کرتے ہوئے آئے ہیں تو اگلے علاقے کے غیر مسلم ان کو خط لکھتے تھے کہ جلدی یہاں آ جاؤ، کب آؤ گے، جہاں جہاں تم آ گئے ہو وہاں کے نظام سدھر گئے، ہمارے یہاں بھی آ جاؤ، جلدی نظام سدھر جائے۔ مگر ہم ہی نے اپنے اسلام کا نظام ابھی لوگوں کو نہیں دکھایا ہے، 2 وجہ سے۔ نمبر 1 ہمیں خود جانکاری نہیں تو دکھائیں کیا، نمبر 2 جانکاری ہے لیکن معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے، اور دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسلام میں مسلمان کے لیے نہ پڑھا لکھا ہونا بہت بڑا عیب ہے، ایسا تو اسلام کا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، جس اسلام کی، جس قرآن کی پہلی آیت اقرا سے نازل ہو رہی ہو، پڑھو، وہ مسلمان پڑھا لکھا نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے نظام اسلام کو بہتر طریقے سے پہلے سمجھنا ہے،
پھر گھر میں لاگو کرنا ہے، پھر عمل میں لانا ہے، اسی عمل کو دیکھ کر غیروں پر دعوت پہنچے گی، پھر آپ کے نظام کو دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کریں گے۔ اس لیے آج یہ محفل جو لگی ہے حقوق اولاد کے اوپر، اولاد کے حق بہت سے ہو سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو جوڑا گیا، سب کو سمیٹا گیا تو بہت سارے حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے چند کا بیان میں آپ کے سامنے وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں اولاد کا سب سے پہلا حق، جس کو اللہ کے قرآن نے بھی دیا، پیارے آقا کی احادیث نے بھی دیا، تمام حقوق میں سے پہلا حق حق حیات ہے۔ حق حیات، بچے کو جینے کا حق دیا جائے، بچی کو جینے کا حق دیا جائے، ورنہ تو اسلام سے پہلے تو لوگوں نے بچیوں کو جینے کا حق تک نہیں دے رکھا تھا، بلکہ زندہ درگور کرنے کے بہت سے واقعات موجود ہیں، کچھ من گھڑت بھی ہیں روایات، لیکن کچھ صحیح روایات کے اندر بھی ذکر ملتا ہے، یعنی ان کو جینے کا بھی حق نہیں دیا تھا۔ کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو اس کے حق حیات کو وہ چھینتا تھا، زندگی کو وہ چھین لیتا تھا۔ اور کتابوں کے اندر ایک روایت ہمیں صحیح ملی، باقی دو روایتیں من گھڑت ہیں، جو حضرت عمر کے بارے میں ان کے واسطے سے زندہ درگور کرنے کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ حضرت دحیہ کلبی کے 100 بچیوں کو دفن کرنے کا واقعہ من گھڑت ہے۔ ایک صحیح روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام آپ نوٹ کر لیجئے، کتاب کا نام باقاعدہ السنن الدارمی، سنن دارمی کے نام سے جلد 1 صفحہ 153 153 نمبر، کتاب کے اندر روایت لکھی ہے۔ روایت کے اندر موجود ہے جو حق حیات کے روپ میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان رجلا اتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رجل کا لفظ ہے، نہ حضرت عمر کا نہ حضرت دحیہ کلبی کا لفظ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ساتھ میں کہ کچھ روایتیں اس نام پر موضوع من گھڑت روایت بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے تمام روات ثقہ ہیں، اس روایت کے ثقہ راوی ہیں تمام کے تمام، اور آگے لکھا ہے وزین، جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے تابعی ہیں، یہ ان کی مرسل روایت ہے اور یہ قابل قبول ہے، اس میں غیر ثقہ ایک بھی راوی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا اتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک گناہ مجھ سے بہت بڑا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ پیارے آقا نے پوچھا ما فعلت، تو نے کیا کیا ذرا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا میرے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، میں اس کو اس وقت تو زندہ درگور نہیں کر پایا، تھوڑی سی بڑی ہو گئی۔ جب بڑی بچی ہو جاتی ہے تو ہر باپ جو یہاں موجود ہے اسے معلوم ہے محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بچی بڑی ہو گئی، اب وہ جب مجھے بلاتی یا میں اسے بلاتا، بڑی خوشی کے ساتھ میرے پاس دوڑی چلی آتی۔ حین دعوتها اجابت، جب میں اسے بلاتا فوراً میرے پاس دوڑی چلی آتی۔ محبت کا عالم میرا بھی یہ تھا، محبت کا عالم اس کا بھی یہ تھا۔ پیاری بچی تھی، دیکھنے بھی حسین و جمیل تھی ہر اعتبار سے، لیکن ماحول نے، معاشرے نے مجھے دباؤ میں ڈالا اور میں ذہنی اعتبار سے دباؤ میں آیا، اور میں اس بچی کو ایک دن لے کر کے چل پڑا۔ بچی کو نہیں پتا کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ کہتے میں نے ہاتھ پکڑا، اخذت بیدہا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کر کے باہر لے گیا۔ میرے ہی گھر والوں کا، ہمارے ہی خاندان والوں کا ایک کنواں تھا،
یہ صحیح روایت ہے۔ ہمارے خاندان والوں کا ایک کنواں موجود تھا، اخذت بیدہا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر کے لے کر کے چلا، اور میں نے کنویں کی منڈیل پر کھڑے ہو کر کے اس کو دھکا دے دیا، وہ کنویں کے اندر گری، اس کو چوٹ بھی لگی۔ نیچے گرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایسا کرنے سے اس کو چوٹ بھی لگی، حتیٰ کہ اس کی زبان پر آخری لفظ جو آیا وہ یہ تھا یا ابتا، یا ابتا، اے میرے ابا، اے میرے والد محترم، یعنی کہنا وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو، میں تو آپ کی لخت جگر نور نظر ہوں، میں تو ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تم مجھے زندہ یہاں پر پھینک کر کے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں بچی گر گئی، زخمی ہو گئی، حتیٰ کہ اس کا یا ابتا، یا ابتا میں سنتا رہا، اور اسی حال میں وہ بچی انتقال کر گئی اور شہید ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ ذرا کچھ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میرے دل کو چین و سکون تو آ جائے۔ پیارے آقا کو دیکھا، اس شخص نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو پیارے آقا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ محفل میں سے ایک صاحب نے کہا او فلاں شخص تو نے اللہ کے حبیب کو رلا دیا۔ حضور نے فرمایا رہنے دو، اس کے دل میں جو بات تھی اسے کرنے دو، ایک بار اور یہ واقعہ سناؤ۔ پھر سے انہوں نے یہ واقعہ سنایا، پھر اللہ کے حبیب روئے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ فرماتے ہیں حق حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بچیوں کو ملا ہے، ورنہ اس سے پہلے زندہ درگور کر دینا، کہیں ڈال دینا، کہیں کاٹ دینا، کسی جگہ کنویں میں پھینک دینے کے واقعات بے شمار ملتے ہیں، لیکن صحیح روایت کا میں نے آپ کے سامنے یہی سنایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حق حق حیات، زندگی کا حق، جینے کا حق اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام سے پہلے تو عورت کو جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ آپ کے ہندوستان میں جو مذاہب رہتے ہیں میں نے ان کو پڑھا ہے، جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو ستی پرتھا میں اس کو اس کی لاش اس کی چتا میں بٹھا کر کے اس کو بھی آگ لگائی جاتی تھی، اور آج بھی ان کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں کہ جو افریقہ کانٹیننٹ ہے، 54 ممالک کا افریقہ کانٹیننٹ، وہاں پر ایک ملک کے اندر ایک جگہ جنگل میں جو قبیلہ رہتا ہے، آج بھی وہ اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن انداز دوسرا ہے۔ میں حیران ہو گیا دیکھ کیا انداز ہے۔ اب بھی اگر کسی کا وہاں پر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ قبر کھودتے ہیں، قبر بھی ڈبل والی ہوگی، ایک میں نیچے والے حصے میں شوہر جس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے اوپر والے حصے میں جو بیوی ابھی زندہ ہے اس کو وہاں پر دفن کیا جاتا، دونوں کو ایک ساتھ۔ ابھی موجودہ کی بتا رہا ہوں، افریقہ کے ایک جگہ پر موجود ہے۔ حق حیات دیا اسلام نے۔ میرے بھائیو آج سوچنے والی بات ہے، اگر اسلام نہ آتا، بچیوں کو جینے کا حق نہ ملتا، بچیوں کو جینے کا حق ملا تو بڑوں کو بھی تو جینے کا حق ملا نا۔ یہی بچیاں کل چل کر کے بڑی ہو جائیں گی۔ اسلام نے عورت کو کیا کیا نہیں دیا، حقوق بھی دیے ہیں، تمام چیزیں دی ہیں۔ اگر یہ اولاد کے روپ میں ہو تو بھی حق ہے، بہن کے روپ میں ہو تو بھی حق ہے، ماں کے روپ میں ہو تو بھی حق ہے، بیوی کے روپ میں ہو تو بھی حق ہے۔ مجھے ایک روپ اس کا ایسا آپ لوگ بتا دو جس میں اس کا حق نہ ہو، بلکہ اس کو تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا حق حق حیات اسلام نے دیا ہے۔ اسلام سے پہلے حق حیات بھی نہیں تھا، جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ میرے بھائیو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہ جانے کون کہاں کہاں سے اوپر سے آئے ہیں، اگر یہ حق نہ ملتا تو ہمارا تمہارا وجود ہی مٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک حق تو یہ ہو گیا موٹا سا، دوسرا حق جو اسلام کے اندر خاص طور سے دیا گیا، اگرچہ اور جگہ بھی ہیں لیکن جتنا اسٹینڈرڈ طریقے سے، جتنا بیٹر اور بہتر طریقے سے اسلام میں ایسا کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، وہ کیا ہے؟ دوسرا حق ہے حق تسمیہ، نام رکھنے کا حق، بچے کا نام رکھنے کا حق۔ اسلام نے باقاعدہ فوکس کیا اس کے اوپر۔ فوکس کرنے کی وجہ آج کا سائنس یوں کہتا ہے، ویسے تو ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہے لِكُلٍّ مِّنْ اسْمِهِ نَصِيبٌ،
ہر ایک کو اپنے نام سے حصہ ملتا ہے. اچھا نام ہوتا تو اچھا اثر پڑتا ہے، برے نام کا برا اثر پڑتا ہے. یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے. آج کا سائنس اس بات کو مانتا ہے. دا نیم افیکٹس دا مینرز. اچھے اخلاق پر انسان کے ناموں کا اثر پڑتا ہے. اگر اس کے نام کے اندر اچھائی ہے تو وہ اچھائی اگر لینا چاہے تو اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ان نامی کے اندر اگر برائی ہے تو پھر اس نام کا غلط اثر پڑتا ہے. آج ہم نے کیا سمجھ لیا؟ یوٹیوب کھول کر کے دیکھیں گے، ناموں کی لسٹ نکالیں گے، کچھ بھی رکھ لیا. بعد میں کسی عالم سے پوچھا، عالم صاحب کتابیں کھنگالنے کہیں ملتا ہی نہیں. میرے پاس ایسے کتنے ناموں کی لسٹ لوگ بھیجتے. میں نے کہا بھائی جس نے رکھا وہی بتائے گا، میں تو 2 لفظ کیا دیتا ہوں. جس نے رکھا نہیں جی، رکھا تو ہم ہی نے ہے، تو آپ ہی بتاؤ. پھر ہم سے معنی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نام تم رکھو گے، معنی ہم ڈھونڈیں گے. واہ بھائی، نام آپ نے رکھا تو معنی بھی آپ لاؤ نا. وہ انٹرنیٹ سے دیکھا تھا. ہے انٹرنیٹ کا مطلب سمجھ جاؤ تو سارا معاملہ حل ہو جائے. انٹرنیٹ کا مطلب، انٹر مانے پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں، داخل ہونا. انٹر داخل ہو جاؤ، اور نیٹ جال کو کہتے ہیں. یہ بعد میں کر لیو، موضوع نہیں ہے. نیٹ میں داخل ہو جاؤ، جال میں داخل ہو جاؤ. www لکھا ہوا دیکھا آپ نے، www فلاں فلاں فلاں، ورلڈ وائڈ ویب، ساری دنیا میں پھیلا ہوا جال. اس کے تو معنی ہی ہے ورلڈ وائڈ ویب. ساری دنیا میں جال پھیلا دیا، اور 3 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ اسلام کے نام سے بنا دی. ہمارے لوگ سمجھتے اسلامک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر خرافات بھری پڑی ہے. اس لیے میرا بھائیو، نیٹوں سے نام نہ رکھو، یوٹیوب سے نام نہ رکھو، ٹویٹر سے نام نہ رکھو، انسٹاگرام سے نام نہ رکھو، ٹیلی گرام سے نام نہ رکھو. نام رکھنے اپنے علماء کے پاس آؤ، ان کے ساتھ مل کر کے نام کا ڈسکشن کرو. باقاعدہ نام کے اندر بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. چند روایتیں سناتا ہوں تب سمجھ میں آئے گی یہ بات. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان سے پہلے بھی نام رکھنے کا انداز کچھ اور تھا. نام رکھنے کا انداز کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضور سے پہلے اور حضور کے زمانے میں، حضور کے بعثت سے پہلے فرماتے ہیں کہ بہت سو کا نام تھا ذئبن. ذئبن کے معنی آتے ہیں بھیڑیا. بھیڑیا ہی نام رکھ دیا، بتائیے. اور آپ چونک جائیں گے. ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کا نام تھا کلب. یہ چھوٹے کاف سے کلب ہے، اس کے معنی آتے ہیں کتا، ڈاگ. یہ نام کے معنی بتا رہا ہوں آپ سے. ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پیارے آقا نے پوچھا، یہ حنین کا وقت ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی نام تو میرا غراب ہے. غراب یہ کوے کے معنی، کیا معنی؟ کوا. تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں، انت لست بغراب، تم کوے نہیں، انت مسلم. تم کیا ہو؟ یو آر مسلم، تمہارا نام آج سے مسلم ہے. ایک لیڈیز آئی اللہ کے حبیب کے پاس، اس کا نام رکھ دیا آسیہ. آسیہ عین اور صاد سے ہے. ایک ہے آسیہ حمزہ اور سین سے، وہ صحیح ہے. جو آپ نے سن رکھا نا فرعون کی بیوی آسیہ، وہ نام بھی صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہے. حضور کی بیوی ہونے کا یہ قول ضعیف سا موجود بھی ہے کل میدان اس میں جنت کے اندر. کہتے ہیں آسیہ، سواد اور عین والا آسیہ، اس کے معنی آتے ہیں گنہگار، نافرمان. کہتے ہیں پیارے آقا کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ تو لستی آسیہ، تو گنہگار نہیں، انتی جمیلہ، تو جمیلہ ہے. پیارے آقا نے نام رکھ دیا جمیلہ. ہے ہم نے سمجھا نہیں نام رکھنے کا مطلب. ایک روایت سن لو، اس کے 2 روایتیں سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ صحیح نام رکھنا کتنا ضروری ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کی روایت ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی ہیں بزرگ جو فضائل صدقات وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ 40 سال تک مسجد میں موجود تھے جس وقت اذان ہوئی. نہیں، اذان سے پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے، وہ والے بزرگ ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. میرے دادا حضور کے پاس گئے. حضور نے فرمایا مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام حزن ہے. حزن بڑے ہا سے اور زا سے، حزن.
پیارے آقا نے دیکھا اچھا آپ کا نام حزن ہے، اب حزن کے معنی تو کئی سارے، سختی کے معنی، غم کے معنی، افسوس کے معنی، اور ساری غلط ہے۔ اسی کا نام افسوس، غم اور سختی رکھ دیا جائے، بتائیے کام کر جائے گا؟ غلط بات۔ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ انت لست بحزن، تم جو ہے غم والے، افسوس والے، سخت والے نہیں ہو، میں تمہارا نام چینج کر کے رکھتا ہوں، انت سہل، میں تمہارا نام سہل رکھتا ہوں، آسانی اور نرمی کے معنی ہے، سختی سے نرمی کے معنی رکھ دیے۔ اور پیارے آقا نے رکھ تو دیا، کہنے لگے بس ہوگا، دماغ کی بات اپنے اپنے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ابا نے جو میرا نام رکھا تھا میں تو وہی رکھوں گا، میں چینج نہیں کرتا۔ I don't want to change my name، میری چاہت نہیں کہ میں اس کو چینج کر لوں۔ جب یہ کہا تو پیارے آقا نے فرمایا as you wish as you like، جیسے چاہو کر لو، اب وہ نام رکھ لیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ دادا جی کی یہ خطا غلطی ہوئی، نام نہیں بدلا۔ فرماتے روایت بخاری کی ہے، کہتے جب سے لے کر کے آج تک میرے گھر میں سختی، غم اور افسوس رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنا ضروری ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر اگر ہمارے دادا اس بات کو مان جاتے اور سہل نام رکھ لیتے، نرمی آ جاتی، سختی ختم ہو جاتی۔ تو سختی تو تھی کہ حضور نے فرمایا نام رکھ لو، یہ والا انہوں نے نہیں رکھا، یہ سختی تو ہے۔ اگر سختی نہ ہوتی تو حضور کے کہنے سے فوراً کہ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا چینج ہو گیا، بس کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں میں اپنے ابا کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں دادا جی نے غلطی کری، اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارے گھرانے کے اندر غم، افسوس اور باقاعدہ سختی رہتی ہے۔ سمجھ میں آئے گی؟ ایک روایت اور سن لیجیے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، بڑی عجیب و غریب، کچھ بھیانک سی روایت ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، بھیانک سی روایت۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، فرماتے ایک انجان ویکتی، انجان انسان حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام کیا بتایا؟ تھوڑا غور سے سننا پڑے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ہے جمرہ۔ جمرہ کے معنی آتے انگارہ۔ کیا نام ہے؟ جمرہ کے معنی انگارہ۔ اب حضرت نے سوچا اچھا یہ تو عجیب و غریب نام ہے۔ فرمایا کہ تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے شہاب، آگ کا شعلہ۔ شہاب کے معنی آگ کا گولا، آگ کا شعلہ۔ تو بیٹے کا نام جمرہ انگارہ اور باپ کا نام شہاب یعنی آگ کا شعلہ۔ کہنے لگے اچھا یہ تو بتا کس قبیلے سے ہے؟ کہنے لگا میرے قبیلے کا نام ہے حرقہ، اس کے معنی جلا ہوا، یہ بھی آگ والا۔ کہنے لگا اچھا نام ہے تیرا انگارہ، میں ویسے کہہ رہا ہوں، باپ کا نام تیرا آگ کا شعلہ، قبیلے کا نام تیرا جلا ہوا۔ کہنے لگا اچھا یہ تو بتا گاؤں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حرۃ النار، آگ کی بستی، آگ کی بستی کہہ گیا۔ آگے روایت بہت خطرناک آ رہی ہے، اس کے اگلے الفاظ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتا وہ چھیتر کیا ہے؟ کہ ذات لظا، آگ سے جلا بھنا چھیتر۔ او ہو، حضرت عمر نے جب یہ سنا تو معلوم حضرت عمر کی زبان سے کیا نکلا، او فلاں شخص جا، یہ موطا امام مالک کی روایت سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے جا اپنے گھر چلا جا، تیرے گھر والے، تیرے قبیلے والے جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ روایت موطا امام مالک کی سنا رہا ہوں۔ جا تیرے گھر والے، تیرے قبیلے والے جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ کہہ رہا ہے جمرہ انگارہ، کہہ رہا ہے شہاب آگ کا گولا، کہہ رہا ہے کہ صاحب جلی ہوئی بستی، جلا ہوا علاقہ، جلا جلا، تیرے گھر والے تیرے سب جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ شخص گیا، جا کر کے دیکھا تو سب خاکستر تھا، سب آگ ہو چکا تھا۔ سوچنے والی بات ہے، کیوں ہوا؟ روایت پیش کر دی میں نے آپ سے، لمبی لمبی وضاحتیں ہوتی ہیں الگ الگ موضوعات پر، میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ حق تسمیہ دینا کتنا ضروری ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔
نام رکھنے کا حق کتنا ضروری ہے اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ورنہ تو جو نام رکھ گیا، مجھے آپ کے چھیتر سے کچھ نام ایسے موصول ہوئے، مجھے پہنچے کہ میں حیران ہو گیا۔ کسی نے کہا پھڈل ہے، کسی نے کہا پاتے ہے، کسی نے کہا بابو ہے، کسی نے کہا کچھ اور ایسے نام ہیں جن کا کوئی مطلب مفہوم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑوں نے غلطی کر دی ہے، اس غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ تو غلط نام کو چینج کرنا سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے ڈاکومنٹس پرابلم، میں کہوں گا ایکسیپٹیڈ، بات صحیح ہے، ڈاکومنٹس پرابلم آتی ہے، آپ ڈاکومنٹس کو نہ چھیڑیں، لیکن معاشرے میں تو اپنا نام کو ایسا رکھ لیں جو گھر بار کے اندر یا آپ کے ملنے جلنے والوں کے اندر مشہور ہو جائے۔ ڈاکومنٹس کو نہ چھیڑیں، مجھے معلوم ہے بہت زیادہ دقت اس کے اندر آ سکتی ہے، لیکن بہرحال نام کو چینج کرنا چاہیے۔ وہ تو آپ کی بات ہے، لیکن بالغ بچوں کی بات کر رہا ہو، بچہ تو پیدا ہوا ہے نا ابھی تو اس کا نام اچھے طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو چینج فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے 3 مثالیں میں آپ کو پہلے دے چکا، جمیلہ کی مثال، اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اور آ کر کے حضور نے ایک شخص کو دیکھا، نام پوچھا، اس نے نام بتایا، اس نے بتایا کہ میرا نام ہے اسرم، سواد سے اسرم، معنی کیا ہے؟ کاٹنے والا، قطع، کانٹیکٹ کو کٹا کرنے والا۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، یہ نام تمہارا اچھا نہیں، میں تمہارا نام رکھتا ہوں انت الزرع، اس کے معنی کھیتی، اور کھیتی کے بیج کے آتے ہیں، کھیتی سے فائدہ ہوتا ہے، قطع تعلق سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے نام چینج کر دیا، آپ نے تو بہت نام چینج کیے ہیں، اگر روایتیں سنائی جائیں تو بہت ساری روایتیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا نام ابوبکر صدیق نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ کنیت بھی نہیں بنتی، بکر نام کا کوئی بیٹا بھی نہیں، پہل کرنے والا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ اور غلام، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کعبے کا بندہ نہیں ہوتا۔ عبد العزا، عزا نامی ایک بت تھا، یہ ابو لہب کا نام تھا، اس کا بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ نام آیا، معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ابا اور اماں نے یہ نام رکھا تھا۔ میں نے اس کو چیک کیا کہ اس کی کیا خاص وجہ تھی۔ مجھے روایت کے اندر ملا کہ ان کے ابا حضرت عثمان ابو قحافہ، حضرت عثمان، صرف عثمان نہیں ورنہ دوسرے والے عثمان موجود ہیں، وہ تو ان سے چھوٹے ہیں، حضرت عثمان ابو قحافہ، اور ان کی امی کا نام سلمہ ام خیر، دونوں نے مل کر کے یہ منت مانی تھی، چونکہ ان کے ہاں نر والے بچے، جینس بچے انتقال ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے، کعبے کا بندہ رکھیں گے۔ یہ ابوبکر صدیق پیدا ہوئے، انہوں نے یہ نام رکھا، یہ نام چلتا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ فرماتے اللہ کے حبیب نے حضرت ابوبکر صدیق کے نام کو عبد الکعبہ سے چینج کر کے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ نام رکھا حضور نے، لیکن چلا کون سا؟ ابو بکر، پہل کرنے والا۔ چونکہ مردوں میں، بالغوں میں سب سے پہلے پہل کرنے والے اسلام میں ابو بکر صدیق ہیں، ان سے پہلے کوئی بالغوں میں تو کوئی ہے نہیں ہے، مردوں میں اور بالغوں میں دونوں لفظ کا ہو جب صحیح بنے گا۔ ابو بکر صدیق چونکہ پہلے ہیں، فرماتے اللہ کے حبیب نے نام چینج کر دیا، اور اب نام ہی لوگوں کو نہیں پتا، ابو بکر چلتا ہے۔ چاروں خلیفہ کے نام عین سے،
عبداللہ ابو بکر کا ہو گیا، حضرت عمر میں عین ہے پہلے سے موجود، حضرت عثمان میں بھی عین ہے، حضرت علی میں بھی عین ہے، اور اس کی وجہ میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ عین کی شکل کسی نے دیکھی ہے؟ عین میں کچھ یوں ہوتا ہے اور پھر یوں ہوتا ہے نیچے، تو یہ جو کڑا بنا ہوا ہے نا، کڑا، یہ لن انفصام لہا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ہے، یہ لن انفصام لہا ہے، اس کڑے میں جو پھنس گیا، جو علی سے جڑ گیا، جو عثمان سے جڑ گیا، جو عمر سے جڑ گیا، اس نے ابو بکر صدیق کا دامن تھاما، اسی کا کڑا جا کر کے جڑتا ہے محمد الرسول اللہ سے۔ جس نے ان کو ہٹا دیا، اس عین سے رشتہ توڑا، عین سے رشتہ اگر توڑ دیا تو بھیا وہ جو کڑا ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ الگ ایک بیان ہے۔ علی باتا صاحب میں نے جو ہے میسور کے اندر پورا علی سے لے کر کے یا تک ان کی شیپ، ان کی بناوٹ کیوں ہے، کیا ہے، وہ الگ سے کیا ہوا ہے، اور لمبا موضوع ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ ناموں کا مسئلہ اب سے اپنی اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کا نام غلط رکھ دیا تو ہماری اولاد کو حق حاصل ہے کہ ہم سے پوچھے، بڑے ہو کر کے پوچھے، ابا جان تم کہاں تھے، تم نے میرا نام ایسا کیوں رکھا کہ لوگ اس کی مذاق بناتے ہیں، تم نے ایسا نام کیوں رکھا، یہ کہنے کا اس کو حق ہے۔ اور یاد رکھو ناموں کا فرق انسان کی ذات پر پڑتا ہے، تو ناموں کا صحیح رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، بتاؤ۔ اسی لیے فرمایا حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، دونوں سے روایت ہے، شعب الایمان کے اندر 5856 نمبر کی روایت ہے، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادب، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے یہاں کوئی بالغ بچے کی پیدائش ہو جائے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نام کو اچھا رکھنے کی کوشش کر لے، اس لیے کہ نام اگر خراب ہوگا تو اس کا اثر اس کی ذات پر پڑے گا۔ ایک اور روایت جمع الجوامع کے اندر لکھی ہے، 8875 نمبر کی روایت ہے، روایت کے اندر لکھا اول ما ینحل الرجل ولدہ اسما فلیحسن اسما، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تحفہ جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ بہترین نام ہے۔ پہلا تحفہ کپڑا لتا نہیں، پہلا تحفہ چھٹی نہیں، پہلا تحفہ ایک اور ہوتا وہ کیا بولتے ہیں اسے، چھوچک، یہ نہیں ہے۔ پہلا تحفہ ہے اس کا بہترین نام رکھنا۔ ارے بھائیو اس میں بہت زیادہ کمی ہے، ایسے ایسے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا اب لوگوں کا مزاج کیا بن گیا، نام اچھا لگنا چاہیے، باقی مولوی کچھ بھی کہتا رہے۔ ایک دادی جان کا واقعہ لکھا ہے، دادی جان نے کلام پاک پڑھتے پڑھتے ایک لفظ آ گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لِنْتَ کا لفظ آ گیا، اس کے یہاں پوتی پیدا ہوئی۔ اب دادی چونکہ ویسے بھی دادی ہے، بھئی بڑی عمر والوں کو تو سوچتے ہیں نا کہ ذرا ان سے بھی پوچھ لو، یہ نہیں دیکھتے بڑی عمر سے نہیں بڑے علم سے ہوتا ہے، عمر سے نہیں بلکہ علم ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ عمر ہو تو پھر تو معاملہ ہی بہت بڑا۔ ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، ان کے تو معاملہ ہی بہت اونچا، ہمارے جیسے تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ کہتے ہیں دادی جان نے نوٹ کر لیا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی، اگر میرے یہاں پوتی آ گئی لنتا نام رکھوں گی، اور پوتی پیدا ہوئی تو دادی نے سب سے پہلے دعویٰ کر دیا کہ اس کا نام رکھنے کا حق مجھے، کہ کیا رکھیں دادی، کہ میں نے کلام مقدس میں عظیم الشان ایک نام پڑھا ہے لنتا۔ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ ایسے رکھا جائے گا، ورب ہے، ناؤن ہے، فعل ہے، اسم ہے، یہ بھی نہیں پتا، بس نام رکھنے سے مطلب۔ اور اس سے کمال کی بات آپ دیکھیں مظفر نگر سائٹ کا واقعہ، باقاعدہ کہ اس میں لکھا، کتاب میں لکھ رکھا ہے، مظفر نگر سائٹ کا کسی گاؤں کا واقعہ، اور یہ ایک جگہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، سن لو اب تم۔ ہوئے ہوئے مجھے خود ہنسی آ رہی کہتے ہوئے، ایک عورت ماشاءاللہ کلام پاک پڑھتی زبردست، صبح شام دوپہر قرآن قرآن قرآن، بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کے یہاں اللہ نے اولاد دینی شروع کری، کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں بات ہی آئی کہ مجھے تو سارے کے سارے نام اللہ کے کلام سے رکھنے ہیں۔ اب یہ بات جب دماغ میں بیٹھی، اللہ نے پہلی بیٹی دی تو اس کا نام رکھتی ہے انا اعطیناک الکوثر میں سے کوثر، کوثر رکھ لیا۔ آپ جانتے ہیں حوض کوثر یا خیر کثیر۔ کہتے ہیں چلو جی یہاں تک تو کوئی دقت والی بات نہیں تھی، اگلے بار پھر اس کو اللہ نے ایک اولاد دے دی،
اور جیسی اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی اور بیٹی کا نام رکھتی ہے فصلی لربک ونحر، اگلا نام رکھا ونحر کہ میرا تو جوڑ مل رہا ہے، ادھر سے ہے کیا کوثر، ادھر سے آیا ونحر۔ اور کمال کی بات دیکھیں تیسری بار اس کے پھر سے بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے نام کیا رکھا ان شانئک ھو الابتر۔ اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے معنی ہے کیا۔ جس کی نسل ختم ہو جائے اولاد نرینہ اسے کہتے ہیں ابتر۔ ویسے تو صحیح بیٹھ رہا ہے بیٹی ہے بیٹا، لیکن بہرحال ہے تو غلط۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک کا نام رکھ لیا کوثر، دوسری کا نام ونحر، اور تیسری کا نام رکھ لیا ابتر، اور ہو گئی ہماری پوری انا اعطینا کل کوثر۔ ساری انا اعطینا کل کوثر ہمارے گھر میں ہو گئی۔ اے ہے میرے بھائیوں، میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ ناموں کا صحیح رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلا حق، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، پہلا حق میں نے آپ سے بتایا حق حیات، زندہ رہنے کا حق دیا اسلام نے، اور دوسرا حق میں نے آپ سے بتایا حق تسمیہ، نام رکھنے کا حق۔ اچھا نام رکھنے کے لیے باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، اور حضرت ابو الدرداء کی ایک روایت موجود ہے، یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بے شک کل میدان محشر میں تم پکارے جاؤ گے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ، کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے، لہذا ناموں کو ابھی سے اچھا رکھو۔ کل میدان محشر میں یہ عجیب و غریب نام جب سامنے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے شرم لگے گی، شرم لگے گی نا۔ اس طرح کے نام جب عجیب عجیب سامنے آئیں گے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں، اور کہیں گے بتائیے کیا نام رکھ لیا اس نے، اب وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس لیے بھائی دوسرا حق ہے حق تسمیہ، اس کو نام رکھنا چاہیے اور صحیح نام رکھنے چاہیے، اور اگر غلط نام رکھا گیا تو اسے چینج بھی کرنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہے تو نو پرابلم، اس میں ڈاکومنٹ چینج ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑے ہیں تو ایک بگ پرابلم وتھ ڈاکومنٹس، بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اپنے معاشرے کے لیے، جیسا کہ میں مثال دوں، میرے ماما نے بندو سے بنیاد نام رکھ لیا تھا اپنے معاشرے کے لیے، ڈاکومنٹس میں نہیں تھا، تو ہو گیا وہ کہ عرف بندو ہے، کہ عرفی نام بندو ویسے نام بنیاد ہے۔ بڑی عمر کی بتا رہا ہوں، 50-60 سال کی عمر میں نام چینج کیا تھا، تو اس لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے، نام چینج کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے باقاعدہ نام چینج کیے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کے لیے نام آتا ہے کہ ان کا نام تھا عبد شمس۔ عبد شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا بندہ، اور سورج کا عبد سے اگر عبد یعبد لے لیں تو معنی ہوگا سورج کا پجاری۔ عبد یعبد عبدن، عبادت کرنے کے معنی، سورج کی عبادت، مصدر کبھی اسم فاعل اسم مفعول دونوں کے معنی میں آتا ہے، تو عابد الشمس بنے گا، اور سورج کی پوجا کرنے والا اس کے معنی ہوں گے۔ اب بتاؤ جب سورج کی پوجا کرنے والا اس کے معنی ہوں گے تو صحیح ہے نا؟ ہاں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے ان کا بھی نام چینج کر دیا، مگر کافی کمپلیمنٹ ہے ان کا نام، اتنا اس کے اندر عجیب و غریب بات ہے کہ ان کے نام کے اندر اتنا اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان کا نام حضور نے رکھا تھا عبد اللہ، امام ترمذی فرماتے ہیں ان کا نام رکھا تھا عبد الرحمن، اب عبداللہ کا عبد الرحمن کا کوئی دقت والی بات نہیں۔ ابن ماجہ کے اندر پہلا صفحہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاشیے میں ابو ہریرہ کے اوپر حاشیہ لکھا اور نیچے 20-22 نام لکھے ہوئے، ابو ہریرہ کے 20-22 نام لکھے ہوئے، لیکن عبداللہ اور عبد الرحمن میں سے آپ جو چاہیں لے لے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ نام اس طریقے کے ہیں۔ اچھا میں نے مثال دے دی تھی آپ کو وہ والی جمرہ والی، بتاؤ آفتاب کے معنی کیا؟ آفتاب کے معنی یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی سن یعنی سورج کے معنی ہے۔ سورج بھی تو کچھ گرم ہی ہوتا ہے، سورج بھی تو گرم ہی ہوتا ہے، اور سورج کا کوئی ہو جائے بیٹا تو کیا کہلائے گا جی؟ وہ سنسکرت میں کہتے ہیں سوریہ پتر۔ اب یہ نام کس کا ہوتا سمجھ لیجیے آپ، سنسکرت میں کہتے ہیں سوریہ پتر، جیسے پون پتر ہوتا نا،
اسی طریقے سے سوریہ پتر یہ بنے گا۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ عربی قواعد کے حساب سے نام رکھنے چاہیے، باقی بھاشاؤں میں ناموں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات بن جائیں۔ کئی نام میرے گاؤں کے اندر بھی ایسے ہیں، آپ کے یہاں بھی شاید ایسے ہو، جو غیر مسلمانہ نام ہیں لیکن مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بتاؤ آفتاب کے معنی کیا ہے؟ سورج ہے، اور یہ نام کون رکھتا ہے؟ سورج نام کون رکھتا ہے؟ موٹی سی بات ہے، اس لیے اپنے میں نہیں کرا، جس کا رکھا گیا ٹھیک ہے بھیا، ہم نہیں چھیڑ رہے، لیکن آئندہ کے لیے کہہ رہے حق تسمیہ بچے کا حق ہے، آپ کی اولاد کا حق ہے کہ آپ اس کے نام کو بہتر رکھیں۔ تو دو حق میں نے آپ سے مختصر بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 1 پر پہلا حق ہے حق حیات، یعنی زندہ رہنے کا حق اسلام نے دے دیا۔ دوسرا ہو گیا نام رکھنے کا حق، صحیح نام رکھنے کا حق ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے مختصر آپ کے سامنے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور حق ہے، جب پیدائش ہو گئی، پیدائش ہونے کے بعد میں یہ تو بات پوری ہو گئی، ایک ذرا سی بات رہ گئی کہ جب 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، یا 14ویں دن عقیقہ کیا جائے، یا 21ویں دن کیا جائے، یا آئندہ جب بھی کیا جائے تو پیدائش سے 1 دن پہلے ہو، زیادہ اچھی بات ہے۔ 7ویں دن آپ نے بہشتی زیور کے اندر پڑھا ہے، بہشتی زیور میں لکھا، عام جگہ لکھا ہے، فتاویٰ کے اندر بھی ہے، 7ویں دن نام فکس کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ددیال ننیال جو بھی آپ سمجھتے ہیں، پھوپھیال وغیرہ اور خلیال وغیرہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے آپ کانٹیکٹ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ رکھا سسرال کا ہی جائے گا، یہ بھی سوچ لیو، یہ الگ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کئی جگہ پر نام بتائے، بڑے پیارے پیارے نام بتائے، مگر رکھا سسرال والا ہی انہوں نے۔ تو اب میں جہاں جاتا ہوں نام رکھنے کے لیے کہ سسرال سے کیا پہلے یہ بتا دو، وہی دیکھ لوں گا، وہی رکھ دوں گا۔ الحمدللہ وہ بتا دیتے ہیں اور میں رکھ دیتا ہوں کہ مانا ٹھیک ہے رکھ لو، مجھے پتا ہے کہ الٹا پلٹی ہونی ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو اور اسی میں اس کا نام لکھ دو، اسی کا نام فکس کر دو۔ 7 دن کے اندر آپ کے پاس لمبا ٹائم ہے، بہترین سے بہترین اس کا آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ آگے میں ایک اور حق بیان کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حق ہو گیا حق حیات، نمبر 2 پر حق ہو گیا حق تسمیہ، نمبر 3 پر حق ہے اولاد کا حق تربیت۔ یہ بڑا اہم حق ہے، بلکہ اس سارے کا سارا نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، دینی ماحول کا سسٹم، وہ حق تربیت کے اوپر جمع ہوا ہے۔ حق تربیت 2016 کے اندر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 100 ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ چھپا، اس کے اندر لکھا تھا کہ حق تربیت اور بالغ بچوں کی تربیت کرنا ہر ماں باپ کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، اور ضروری کیوں نہ ہو، بچے کو اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اسے بناؤ یا بگاڑو۔ فرماتے ہیں کہ تربیت کے اندر 2 طرح کی ہوا کرتی ہے تربیت، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری تو یہی ہے کہ آپ اسے اچھا کھلائیں، کپڑے اچھے کھلائیں، اس کا دیکھ بھال کریں، ماحول کو سازگار کریں، یہ اس کی ظاہری ہے۔ اور باطنی یہ ہے کہ اس کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس کے عقائد کی درستگی اور اس کو صحیح جگہ پڑھانے کی درستگی۔ میرے بھائیو آج سارے جہاں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے کیا سمجھے گا، لیکن غیر کانوینٹ اسکول والے کہتے ہیں بچہ ہے لاؤ ہماری سمجھے گا۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے، کیا سمجھ میں آئے گی اس کی، بچہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بچہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دو، بچہ ہے تو وہ تو بلکہ 5 سال والا ہی مانگتے ہیں کہ جو 4-5 سال کا ہو گیا ہمیں دے دو۔ اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کیسی کیسی میٹنگیں کی جاتی ہیں، ایسے کتنے واقعات آپ نے سنے۔ میں اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے سامنے، جو غیروں کے اسکول کے اندر ایک بچہ پڑھ رہا ہے، ہمارے ایک جماعت کے ساتھی ہیں، انہوں نے بچے کو وہاں داخل کرایا۔ ایک دن دیکھا صبح وہ بچہ لٹیا لے کر کے پانی کی اس طریقے سے سورج کی طرف ڈال رہا ہے، سورہ نمسکار اس طریقے سے ڈال رہا ہے۔ باپ نے دیکھا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کوئی نیا سسٹم ہوگا کچھ۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، کہنا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، کہ ہمارے ٹیچرز نے بتایا ہے کہ تمہیں جو ہے صبح صبح یہ کرنا ہی ہے، اور نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی۔
ہے اسی لمحہ فوراً اس بچے کو انہوں نے اس جگہ سے ہٹایا۔ لیکن میرے بھائیوں، سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب یہ حالات پیش آ رہے ہیں، کتنی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اسلامی ماحول کے اندر، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول کے اندر رکھ کر کے پڑھائیں۔ ارے ایسی پڑھائی کا کیا کرو گے، ایسی پڑھائی کا کیا کرو گے جس میں ایمان ہی نہ ہو؟ ایسی پڑھائی پڑھا کر کے اچ لیول پر آپ پہنچ گئے، اچ لیول پر پہنچے، بڑا ادھیکاری بھی بن گئے اور ایمان نہیں ہے، یاد رکھو مسلمانوں تو ٹوٹے خسارے میں ہیں۔ آپ کہو گے کامیاب ہو گیا ہے، یہ کامران ہو گیا ہے، اس کی باقاعدہ سیلری بہت زیادہ ہے، آپ کہو گے، لیکن علماء سے پوچھو گے کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ اگر یہ ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے تو بہتر ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام چھوڑ کر کے، ایمان چھوڑ کر کے، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات چھوڑ کر کے اگر یہ کر رہا ہے تو یاد رکھنا اس کی ڈگریاں اللہ کے یہاں کام نہیں آئیں گی۔ آنکھ میچے گی، کوئی نہ پوچھے گا ڈاکٹر تھے، کوئی نہ پوچھے گا ماسٹر تھے، کوئی نہ پوچھے گا وکیل تھے، کوئی نہ پوچھے گا بیرسٹر تھے، کوئی نہ پوچھے گا کتنے گڑیداں تھے، کوئی نہ پوچھے گا پولیٹی کلاسز لی تھی کہ نہیں لی تھی، کوئی نہیں پوچھے گا ورلڈ میپ کلاسز لی تھی کہ نہیں لی تھی۔ یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ سیکھیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ضرورت جب اس کو سمجھ رہے ہیں تو سوچو ایمان کتنی ضرورت ہے۔ ہم تو خود پڑھے لکھے ان چیزوں کو، لیکن بہرحال ایمان کے ساتھ میں تو سیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت بچوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے موبائل کے ذریعے سے خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا، چونکہ موبائل کا رول بہت زیادہ ہے۔ موبائل نے ایسے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، کئی جگہ سے بالغ بچوں کی طرف سے ماں باپ کو مارنے کی رپورٹیں اخبار کی سرخیاں بن چکی ہے کہ بچوں نے موبائل کے لیے اپنی ماں کو مار دیا، اپنے باپ کو مار دیا اور قتل پہ قتل کر دیا۔ پب جی سے روکا تو اسے مار دیا، فری فائر سے روکا تو اسے مار دیا، گیم سے روکا تو اسے مار دیا۔ ایسے کتنے واقعات ہو چکے ہیں، کچھ بچے پاگل ہو چکے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ گھما رہے ہیں حالانکہ ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے، دماغی سنتولن کھو چکے ہیں، یہ سارے حالات ہو چکے ہیں۔ اور آنکھوں کے کیس تو بے شمار ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، آپ سوچیں آپ اس کا تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں یا اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کہ سب سے بہترین تحفہ، بخاری کی روایت، سب سے بہترین تحفہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو دیا ہے وہ بہترین ادب دیا ہے۔ یہی تربیت ہے، بہترین ادب سکھایا ہے باپ نے، یہی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ یہ تحفہ بہترین نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کھلونے لا دیے، یہ تحفہ بہترین نہیں کہلائے گا کہ آپ نے اس کے لیے موبائل دلا دیا، یہ تحفہ بہترین نہیں کہلائے گا کہ آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو مٹا ڈالا، آپ نے کھپا ڈالا، یہ نہیں کہلائے گا۔ کہلائے گا یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی وہ تعلیم دی ہے کہ زبان سے اگر آپ پوچھے بیٹا بتاؤ کس کی امت میں ہو، فوراً زبان سے نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا بتاؤ تم کون ہو، وہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بیٹا بتاؤ ہم کس کو مانتے ہیں اور کس کی عبادت میں رہتے ہیں، فوراً کہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ باتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک جگہ اسکول کے اندر بی ٹیک بیچلر آف ٹیکنالوجی کا ایگزام چل رہا تھا، بی ٹیک کا ایگزام چل رہا تھا۔ اس جگہ کے اوپر ہر مذہب والے کے لیے مذہبی ایک پرچہ رکھا گیا، باقی سارے وہی پرچے جو ان کے پڑھانے میں آئے۔ تو مسلمان بالغ بچوں کے لیے ایک پرچہ رکھا گیا، اس کے اندر تھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرو۔ کمال کی بات بتاؤں، سارے فیل ہوئے، سارے سبجیکٹ میں پاس ہیں، سارے سبجیکٹ بہترین لکھ کر کے آ گئے۔ فیل ہوئے تو بی ٹیک کمپیوٹر انجینئر والا آدمی قائم میں فیل ہوا، وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ لکھ سکا۔ میرے بھائیو، ہمیں اتنا تو سیکھنا چاہیے، ہماری نماز میں سورہ فاتحہ جگہ جگہ آئے گی، اگر ہم نہیں سیکھے اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ میں حیران ہوں، یورپ کے ایک شخص کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے، یورپ کے ایک شخص کا عجیب و غریب بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ یورپ کے ایک شخص نے شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کو خط لکھے کہ میں آپ سے شادی کروں گا، لیکن میرا ایسا مقصد ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میری اولاد کو مجھے کیا لے کر کے چلنا ہے، کیا بنانا ہے۔ یہ اولاد کے لیے بتا رہا ہوں، ابھی تو ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا۔ کہتے ہیں اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ
اس کے نکاح سے شروع ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد جہاں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ بات بھی تو کیا کریں کہ ہماری آل و اولاد ہوگی کیا بنانا ہے، کیسے لے کر کے چلنا ہے، اس کے عقائد کیسے محفوظ ہوں گے، اسے کیسے پڑھانا ہے۔ کوئی مشورہ نہیں ہوتا ہے اس بارے میں، بلکہ مشورے اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا تو چھوچک میں کیا لینا ہے، یہ مشورے خوب ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو دی ہے تو بہترین ادب دیا، اس کی تربیت کا معاملہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بچے کی تربیت کی گئی، میں نے کارگزاری کے اندر یہ بات سنی، وہاں پر کہتے ہیں عیسائی لیڈی ٹیچر، عیسائی ماسٹرنی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے معلوم کر رہی تھی۔ ایک بچے کو کھڑا کیا، یہ آپ کے لندن کی کارگزاری سنا رہا ہوں میں آپ سے، لندن کی کارگزاری ہے۔ فرماتے ایک بچے کو کھڑا کیا، سوال کیا لیڈی ٹیچر عیسائی ماسٹرنی نے، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ان یور لائف، بیٹا بتاؤ اپنی لائف میں کیا بننے کی چاہت ہے۔ اب بچہ تو وہی کہتا ہے کہ جو گھر سے اس کی زبان پر چڑھایا جاتا ہے۔ اسے کیا پتا ڈاکٹر، ماسٹر، وکیل، بیرسٹر، بی کام، ایم کام، بی اے، ایم بی بی ایس کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا۔ اسے تو یہ پتا ہے کہ ابا جی نے کہا ڈاکٹر، بس۔ تو ہر ایک بچے نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو بی اے ماسٹر مین۔ کہنے لگے مجھے ڈاکٹر بنا، مجھے ماسٹر، مجھے وکیل، بیرسٹر بننا، اپنے اپنے جوابات دے دیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ مسلمان بیٹھا ہوا ایک سائڈ کے اندر بیٹھا تھا، بہت چھوٹا سا بچہ، لیکن تربیت تھی۔ کہتے ہیں اس سے بھی معلوم کیا، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ان یور لائف، تم بتاؤ تو صحیح اپنی لائف کے اندر کیا چاہتے ہو بننا۔ اور چھوٹے سے بچے نے ایسا جواب دیا کہ لیڈی ٹیچر کا دماغ گھوم گیا۔ کہنے لگا کہ میم آئی وانٹ ٹو بی اے صحابی، کہ مجھے تو صحابی بننا ہے۔ بچہ ہے، کیا پتا صحابی نہیں بن سکتے، اب صحابی کیسے بن جائیں گے۔ اب ماسٹر نہیں دیکھ رہی ہے، ارے اس کی زبان پر صحابی، ہم ساری ڈگریاں پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، صحابی نام کی ڈگری آج تک نہیں پڑھی، آج تک نہیں سمجھی، دیکھی بھی نہیں آج تک، یہ کون سی ڈگری کی بات کر رہا ہے۔ تو وہاں نام کے آگے نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، کال اٹھا کر کے لگائی، آپ کا بچہ یوں کہتا آئی وانٹ ٹو بی اے صحابی، واٹ از صحابی، پلیز ٹیل می اباؤٹ اٹ امیڈیٹلی، کہ مجھے ذرا مجھے جلدی سے یہ بات بتا دو کہ صحابی نام کی ڈگری تمہارے اسلام میں کیا ہوتی، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ادھر سے امی جان سمجھ گئی کہ یہ بات تو فون پر نہیں ہو سکتی ہے، تو کہنے لگی یو آر سپوز ٹو کم ٹو مائی ہوم، آپ آئیے ذرا گھر کے اوپر، وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کہہ دیا، چلی آئی ناشتے کے اوپر، بریک فاسٹ، حالانکہ ناشتہ یہ عجیب لفظ ہے، بیچ میں بات آ گئی، ناشتہ، آج کل ناشتہ لوگ کرتے ہی نہیں، ناشتہ تو ہوتا ہی نہیں، ہاں وہ بریک فاسٹ کہہ سکتے ہو آپ۔ ناشتہ اس کی فل فارم ہے نان داشتہ، جس کا ترجمہ ہے رات کی رکھی ہوئی روٹی، اور کھا رہے ہیں بسکٹ، کہہ رہے ہیں ناشتہ۔ سوچیں آپ، رات کی رکھی ہوئی روٹی، شام میں بھی کرے گا ناشتہ، کہے گا ناشتہ، اللہ کے بندے شام میں کیسا ناشتہ کہتے ہیں رات کی رکھی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں ناشتہ، نان داشتہ سے بنا ہے۔ رات کی رکھی ہوئی نان یعنی روٹی صبح کھا لینے کا نام ناشتہ ہے، مگر کوئی نہ کھاتا آج کل تو بریک فاسٹ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بریک فاسٹ کے اوپر آ گئی، اور یہ بھی عجیب لفظ ہے بریک فاسٹ، انگلش لفظ ہے، تھوڑا بتا دوں، بریک مانے توڑنے کے آتے ہیں، ختم کرنے کے آتے ہیں، اور فاسٹ کے معنی روزے کے آتے ہیں۔ صبح میں آپ نے کچھ کھایا تو آپ کا روزہ نہیں ہے، بریک کر دیا آپ نے، آپ کا روزہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے کھایا تو بریک فاسٹ۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس کو افطاری کے معنی بھی استعمال کر لیتے ہیں، شام میں بھی کہہ سکتے ہیں بریک فاسٹ۔ یہ بات الگ ہے، ایک موضوع نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ناشتے پر آ گئیں، ناشتے پر بیٹھی، چائے پانی ہوا، اور ہونے کے بعد وہی فضائل اعمال، وہی فضائل اعمال چل رہی، لندن کے اندر چل رہی لندن میں چل رہی آپ کی فضائل اعمال۔ حضرت شیخ زکریا صاحب کی مقبولیت دیکھیں آپ، کمال ہے آپ، کیسی عجیب شخصیت ہے، آپ ان کی آپ بیتی وغیرہ پڑھو، لگتا ہے کہ اللہ نے خاص طرح سے بھیجا ہے بندے کو، خاص طریقے سے اللہ نے بھیجا۔
کہتے ہیں فضائل اعمال کو اٹھا کر کے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے صحابی یہ ہیں، ایمان کا واقعہ، ان کی نماز کا، ان کی بہادری، پیارے آقا سے محبت کے چند واقعات سنائے اور بتایا کہ یہ بچہ چونکہ یہاں پر صحابی لفظ کو بار بار سنتا ہے، ان کی خوبیوں کو سنتا ہے، اس کے ذہن میں اور تو کوئی بات نہیں آئی، لیکن صحابی لفظ اس کے دماغ میں پھنس گیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر صحابی اتنے اچھے ہوتے تو آئی وانٹ ٹو بی اے صحابی، مجھے صحابی بننا۔ کہنے لگے اچھا، اب اسے بھی نہیں پتا بیچارے کو کہ صحابی نہیں بن سکتے۔ کہنے لگے میری بھی یہی رائے ہے کہ اگر صحابی ایسے ہیں تو اپنے بچے کو صحابی ہی بنانا، اور اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنانا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں گھر کی تربیت۔ ڈھالنا پڑتا ہے بچوں کو، بچے تو نرم ہیں، جیسے ڈال دو گے ڈھل جائیں گے، اگر نہیں ڈالا کل کو تمہیں ڈال دیں گے، یاد رکھنا، کل تمہیں ایسا ڈالیں گے کہ تم ڈھلنے نہ پاؤ گے لیکن ڈھال دیں گے۔ اب ڈھل سکتا ہے تو ڈھال لو، ورنہ خود کل کو ڈھلنے کے لیے ریڈی رہنا۔ یہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے بات ہے، یا تو باپ اپنی اولاد کو صحیح رنگ میں ڈال دے گا یا اولاد پھر باپ کو غلط میں ڈالے گی، یاد رکھنا آپ۔ اس لیے کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ایک ٹائم بھوکے رہ لیں گے، 2 ٹائم بھی رہ لیں گے، پیٹ سے پتھر باندھیں گے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی بھی عقیدے سے چھیڑ چھاڑ میں، کبھی بھی ان کے ایمان کے معاملے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کیسے برداشت کریں؟ یہی چھوٹے بچے آگے بڑھ کر کے وقت کے امام بنتے ہیں، اور کیسے ہمارے اکابرین نے ان کی کیسے کیسے تربیت کی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ بھگ رہا ہے، ابھی بات کچھ ہوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، مختصر سناؤں گا، بہت سنا ہوا ہے آپ کا۔ آپ سوچیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان اگر ایسا نہ کرتی تو بختیار کاکی کیسے بن جاتے؟ اگر ان کی امی جان اسکول سے آنے کے بعد، مدرسے سے آنے کے بعد یہ نہ کہتی بیٹا، جب اس نے کہا کہ امی جان ذرا روٹی لائی ہو، اور امی جان کہنے لگی بیٹا روٹی تو مجھے بھی اللہ دیتا، تیرے ابا کو بھی اللہ دیتا، تو بھی اللہ سے مانگ لے اللہ تجھے بھی دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کہتی تو بچہ ڈھونڈتا کیسے؟ ادھر سے روٹی پکا کر کے اس جگہ رکھ دی چپکے سے۔ اب بچے نے ڈھونڈی تو روٹی مل گئی، آج بھی ملی، کل بھی ملی۔ بچہ آتا، نماز کی نیت مانتا، ایک قول، دوسرا قول یہ کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتا، اور دعا کر کے اللہ میں پڑھ لکھ کر کے آیا ہوں، بھوکا مجھے روٹی دے دے۔ کاکی کے معنی روٹی کے آتے ہیں، بختیار کاکی روٹی کا ان کے نام کے ساتھ لگ گیا حصہ۔ ہے کیسے لوگ تھے واقعی۔ فرماتے ہیں روٹی ملی، آج کل پرسوں ترسوں نرسوں جرسوں ملتی چلی گئی۔ ایک دن امی جان کسی کام سے پڑوس میں چلی گئی، ہوئے لیٹ ہو گئی، ادھر سے دیکھا کہ بچے کے آنے کا وقت ہو گیا۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جب ماں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ارے ماں کی دعا تو ایسی کہ مردے میں جان ڈال دے۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 کے اندر لکھا، انس بن مالک کی روایت سے، مردے میں جان ڈال دے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے مولا، میرے بچے کا ذہن یہ بنا ہے، مجھے تو کھلاتا ہے، میرے جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں سب کو تو ہی کھلاتا ہے، اور میں روٹی چپکے سے بنا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ آج میرا بچہ آئے گا، روٹی نہیں ملے گی، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اے میرے مولا میری لاج رکھ لے، اے میرے مولا اس کے ایمان کو بچا لے۔ اے میرے مولا، یہاں سے آواز کیا تھی؟ عرش معلی کو ہلا رہی تھی، اہتز العرش، عرش ہل رہا تھا۔ یہاں سے آواز کیا تھی؟ عرش ہل رہا تھا۔ اللہ نے فوراً جبرائیل امی سے کہا ہوگا، روایت میں نہیں ہے، کسی فرشتے سے کہا ہوگا، ڈائریکٹ حکم دیا ہوگا، کن فیکون کا نعرہ لگایا ہوگا، کچھ تو کیا اللہ نے کہ وہاں سے کھانا یہاں اس سیکنڈ کے اندر پہنچا ہے۔ ماں کی دعا، ہاتھ اٹھے ہیں اور ادھر سے بچہ آیا ہے، اسے نہیں پتا امی جان سے کیا کہنا، امی جان کون سا روٹی دیتی ہے۔
کیوں کہیں ابا جان سے؟ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ روزانہ روٹی دیتا، آج بھی دے گا۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا ہے میرے مولا میں پڑھ لکھ کر کے آیا، بھوکا پیاسا ہوں، مجھے روٹی دے دے۔ دعا مانگ کر کے اپنا چلا، جس جگہ روٹی ڈھونڈتا تھا جا کر کے دیکھا تو روٹی اسی جگہ بہترین ملی اور دن سے اچھی ملی۔ امی جان نے آ کر کے گھبرا کر کے دیکھا، اتنے بچہ آ کر کے کھا پی کر کے سو بھی گیا۔ امی جان کا کلیجہ ٹھہر نہیں رہا تھا کہ آج تو میرا بچہ ایسے ہی سو گیا بنا کچھ کھائے پیے۔ جلدی جلدی روٹی بنائی، بنا کر کے بچے کو اٹھایا، بیٹا ذرا اٹھو روٹی کھا لو۔ کہ امی جان ابھی تو کھائی، ابھی سے کیوں کھاؤں دوبارہ؟ کہ ابھی کھائی بیٹا، کہاں سے کھا لی؟ کہ امی جان کہاں سے کھا لی؟ کیسا سوال ہے؟ کہاں سے کھا لی کیسا سوال ہے؟ جہاں سے روز کھاتا۔ کس نے دی؟ کس کا کیسا سوال ہے؟ اللہ دیتا، اللہ ہی نے دی ہے۔ او ہو امی جان سجدے میں گری، اے میرے مولا تو نے میرے بچے کے ایمان کی لاج رکھی، میری دعا کی لاج رکھی ہے میرے مولا، میں تیری شکر گزار ہوں۔ بختیار کاکی فرماتے ہیں امی جان روٹی تو ملی مگر ایک سوال میرا ہے، روزانہ جو روٹی کھاتا تھا اس کا ٹیسٹ کچھ ڈفرینس تھا، آج جو روٹی کھائی ہے کھانا ملا ہے وہ تو عجیب ہی ذائقے مند تھا، اس کا ذائقہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ امی جان نے سینے سے لگایا، بیٹا سب وہاں سے آتا ہے، اچھا کھلائے تو وہ کھلاتا ہے، نہ کھلائے تو وہ کھلاتا ہے، ہمارے تمہارے بس میں کچھ نہیں۔ یہ بچے کی تربیت ہمارے اکابرین نے کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ تو حق تربیت ادا کر رہے ہیں ہم۔ کبھی ہم نے اپنے بچے سے کہا، بلکہ کئی مرتبہ یوں اور کہتے ہیں ارے میں کماؤں نہ تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ الفاظ اور آتے ہیں زبان کے اوپر تو بچہ کہے گا ہاں جی ہمارے رب تو یہی ہے، ہماری امی ہماری رب ہے، بلکہ رابیبہ کہیے، رب نسل میں رابیبن ہی تھا تو وہاں میچنگ نہیں بن رہی، ربہ کی میچنگ نہیں بنی، میں نے رابیبہ ہی کہہ دیا۔ جو آدمی مدرس ہونا، مدرس مقرر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اسی لیے مدرس ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور کس طرح تربیت کریں گے؟ قسم خدا کی اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایمانی لیول سے کر لی نا، اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایمانی لیول سے کرنی تو بچوں ہی نے ابو جہل جیسے جو وقت کا فرعون تھا، اس امت کا بڑا فرعون تھا، کون؟ ابو جہل، اس کو ختم کرنے والے اصل میں معاذ معوذی ہیں۔ تو بعد میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے گردن کاٹی ہے، لیکن اس کے جو ہاتھ پیر کے چھکے چھڑائے ہیں معاذ معوذ نے چھڑائے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو ایسے مجاہدین کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت نہ ہو تو بڑا بھی دیکھتا کھڑا ہوا کیا ہو رہا ہے، اور آج دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھائیوں کہنے لگے ادھر کھڑے عبد الرحمن بن عوف کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پاس میں کون کھڑے؟ بچے کھڑے، اب میں ادھر سے جنگ لڑوں بدر کی یا میں انہیں دیکھوں؟ کہنے لگے میں نے دیکھا، ادھر سے ایک نے پوچھا چچا جان یا عبد الرحمن، چچا عبد الرحمن یہ تو بتاؤ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل بھی عجیب ہے، مطلب ویسے خراب ٹائپ کا تو ہے ہی، ویسے بھی اس کے بارے میں من گھڑت روایتیں بڑی ہیں۔ ایک سنا دوں، من گھڑت روایتوں میں ابو جہل کے بارے میں ایک یہ ہے کہ یہ حضور کا چچا تھا، ورلڈ لیول پر بات چلتی ہے، حضور کا چچا 9 سے 12 چچاؤں کی روایت ہے، ٹٹول کر کے دیکھ لو، گوگل مار لو بھی، ویسے اور کاموں کے لیے استعمال کرتے اس بھی کر لو، آپ کو بنوری ٹاؤن دارالعلوم کے سب کے مل جائیں گے، آپ کو آپ دیکھیں 9 سے 12 تک کی روایتیں ملیں گی، ابو جہل کا چچاؤں کے لسٹ میں نام ہی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کسی نے لکھ کر کے ڈال دیا کہ جی یہ بتائیے چچا ابو جہل کہتے ہیں کہ چچا ہے بھی نہ ہے، دارالعلوم کا فتویٰ آیا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے نیٹ کے اوپر، دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ ابو جہل نہ چچا ہے، نہ تو حقیقی چچا ہے نہ دور کا چچا ہے، دور کا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا نام ہے عمرو بن ہشام، عمرو بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، یہ ہے اس کا پورا نسب نام، کہتے ہیں مخزومی ہے، یہ حضور کے خاندان کا ہے ہی نہیں، چل گیا بس ابو جہل۔ یہ دیوبند کا فتویٰ لکھت میں ہمارے پاس موجود ہے، آ چکا ہے، اب سوچیں آپ کیسی عجیب شخصیت ہے یہ، عجیب ٹائپ کی اس کے بارے میں اوٹ پٹانگ روایتیں بھی چلتی ہیں، تو چچا تو ہے نہیں۔ میں نے اور تحقیق کی الگ سے ہٹ کر کے، تو مجھے ایک بات ملی عجیب و غریب، حضرت عمر کی امی جان کا نام ہے حنتمہ،
اور حنتمہ کا بھائی، حنتمہ کے ابو ہیں ہشام، اور یہ ہے عمر بن ہشام۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کا ایک قول کے مطابق سگا ماموں ہے، دوسرے قول کے مطابق سگا تو نہیں لیکن تہرا چچیرا ماموں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں دونوں کے دونوں کھڑے، معاذ معوذ ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کے جوش کو دیکھ کر کے بالغ بچوں کو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ تو کیا سمجھ گئے؟ ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کی تربیت اسی طرح سے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بتا دیا، سامنے جا رہا ابو جہل بجلی کی تیزی کی طرح سے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، اور ٹوٹ پڑنے کے ساتھ میں اس کو لٹایا، اسے مارا، اس کے گھوڑے کو مارا، اس کی جو پیر پر مارا، اجی کہاں کہاں نہیں مارا، اس کو ایسا ادمرا کر کے چھوڑ کر کے آگے، بچے ہیں آخر، چھوڑ کر کے آگے۔ وہ تو بعد میں یہ ابو جہل کو حضور نے فرمایا ما صنع ابو جہل، بخاری کی روایت کہ ابو جہل کا کیا ہوا بھائی؟ عبداللہ بن مسعود گئے اور جا کر کے اس کے سینے پر بیٹھے، اور مختلف بات چیت بھی اس کی ہوئی ہے جو آپ کی سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر بات چیت کے بعد گردن کاٹی۔ بچوں کی تربیت اگر نہیں کری تو میرے بھائیوں ایسے کتنے واقعات آپ رات دن پڑھ رہے ہیں کہ بچے کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس بچے نے ماں باپ کا گلا کاٹ دیا ہے۔ ایسے کتنے کتنی باتیں اخبار کی سرخیوں میں آپ نے پڑھی ہیں۔ اس لیے نیت کر کے جاؤ، یہ سارے کے سارے حقوق بالغ بچوں کے دیں گے انشاءاللہ۔ کون سا حق دیں گے جی؟ حق حیات، زندہ رہنے کا حق۔ آج کل بھی چل رہا ہے جی صاحب، جب معلوم ہو جائے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو کئی جگہ سے خبر ہے لاکھوں کی تعداد میں ابورشن کرا دیتے ہیں، اسقاط حمل کرا دیتے ہیں کہ بیٹی نہیں چاہیے، ڈاکٹروں سے پتا کر کے چپکے پیسہ دے کر کے اسے مار رہے ہیں۔ پہلے تو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اب اس سے زیادہ خطرناک چل رہا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی اس بالغ بچی کو مار دیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی حق حیات نہ دینے والے موجود ہیں، اور کیا کہتے ہیں پیدا ہو گئی تو کھائے گی کہاں سے؟ تو پیدا ہوا تھا تو کہاں سے کھا رہا تھا؟ تو نے کہاں سے کھایا آج تک؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رب فرماتا ہے فاقے کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اللہ نے فرما دیا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ایک جگہ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، دونوں لفظ کو کر کے بتایا ارے تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں، تیری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ کیوں مارتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس کی یہ جو ہے بڑی ہو جائے گی، کھان پان کہاں سے آئے گا؟ سب دینے والا اللہ ہے۔ تو پہلا آپ سے بتا چکا حق حیات یعنی زندہ رہنے کا حق، یہ ابورشن سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا۔ دوسرا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں میں آپ سے حق التسمیہ یعنی نام رکھنے کا حق، اس کا بہترین سے بہترین نام رکھنا ہے۔ تیسرا میں نے آپ سے بہت ہلکا سا بیان کیا حق تربیت یعنی اس کی جو ہے باقاعدہ ظاہری تربیت بھی باطنی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور میں کہوں کہ ظاہری تربیت سے زیادہ باطنی پر زور دینا چاہیے، ایمان پر۔ ایک ٹائم روٹی نہیں ملی چل جائے گا کام، کوئی سی موت نہیں آ رہی، لیکن اگر ایک ٹائم ایمان کے بغیر رہ گیا نہیں چلے گا کام، ایک سیکنڈ ایمان کے بغیر رہ گیا کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا حق تربیت دینا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو، اس میں بالغ بچے بھی آ رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ رب فرماتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اے نبی اپنے گھر والوں کو، اس میں بالغ بچے بھی آئیں گے، ان کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پر جمے رہو۔ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں آ جائے نماز کا حکم کرنا شروع کر دو، 7 سال کی عمر میں آ جائے نماز کا حکم کرنا شروع کر دو، 10 سال کی عمر میں آ جائے نماز کے لیے ہلکی پھلکی مار، یہ میڈ ان انڈیا مار نہیں ہے، میں صاف بتا رہا ہوں، مار بھی 2 طرح کی ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا والی مار جو ہے نہیں اٹھا کے پٹک دیا، دیوار میں جو ہے مار دیا پھینک کر کے، بچوں کے ساتھ میں نے خود دیکھا ایسے، یہ نہیں ہے اسلام میں، بالکل اس کے خلاف۔ زخم اگر لگ گیا بچے کے مارنے سے تو آپ گنہگار ہو گئے، نہیں کر سکتے آپ ایسا، لمٹ ہے، حساب ہے، بنا کسی زخم کے، بنا یہاں مارے چہرے پہ مارنا منع ہے، حساب ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں اسے محبت کی مار مارو، اسے آنکھوں کی مار مارو،
آپ کی آنکھیں دیکھ کر کے بچہ سمجھ جائے کہ باپ کا منشا کیا ہے، یہ والی مار مارو۔ فرماتے ہیں 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے نماز کا حکم نہیں، اس کے حکم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مار بھی مار سکتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جب 7 سال کا بچہ ہوگا تم یہ کہو گے بیٹا نماز پڑھنی چاہیے، تو 7 سال کا تو سمجھدار ہو جاتا ہے، کہے گا ابا تمہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ تو کہے گا نا ابا جان مجھے نماز پڑھنی چاہیے، جو امی جان جو ہے رات دن دیکھ رہی موبائل، وہ تو کہے گا نا فلاں فلاں میری امی، میری جو باجی ہے، میرا بھیا بڑا والا، اس کا کیا کریں؟ اور تم کیا کر رہا ہو؟ صبح میں تم جو ہے اٹھتے نہیں خود۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے لیے اس لیے نہیں کہتے کہ ناک میں دم کر دے گا، ناک میں دم کر دے گا، صبح اٹھے گا اور تم نہیں اٹھو گے تو کیا کرے گا؟ ابا اٹھو۔ 7 سال والا اب کس کو کرے گا حکم؟ 60 سال والے کو کرے گا۔ تو کہتے ہیں نہ اتنا کام کر لے، نہ تو ہم کہہ رہے اور نہ تو ہمیں کہہ لو، جی ہو گیا معاملہ کمپرومائز۔ تو کہیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی مار مارنی ہے، اور 14 سال 7 مہینے جو کہ چاند کے اعتبار سے بنتے ہیں 15 سال پورے۔ انگلش والے، انگریزی والے 14 سال 7 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں تو چاند والے پورے 15 ہو جاتے ہیں۔ ہر 3 سال میں 1 مہینے کا آپ سمجھتے ہیں، تو اس حساب سے حساب لگایا ہوا ہے ہمارا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں دقت آتی ہے تو 14 سال 7 مہینے اگر آپ کی ہندی ڈیٹ کے حساب سے ہو گیا تو 15 کا ہمارے حساب سے ہو گیا، پڑھا سکتا تراویح۔ یہ بیچ میں بات آ گئی، تو خلاصہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو آپ سمجھیے گا کہ 10 سال کی عمر میں منشا یہ تھا کہ گھر والے جب بچے کو کہیں گے تو گھر والے بھی اس پر آ جائیں گے۔ اگر نہیں پڑھتے تھے، بچہ 7 سال کا ہو گیا، حکم آ رہا ہے نماز کا حکم کرو، تو آج ہی ماں باپ نیت کریں گے اب سے ہم بھی نماز پڑھیں گے، تاکہ بچے کو ہم کہیں بیٹا نماز پڑھ لینا۔ ورنہ میرے بھائیو، آپ کہتے ہیں نا باپ نمبری تو بیٹا 10 نمبری، اور اب تو میں 100 نمبری کہتا ہوں، 10 والا تو فیل ہو گیا۔ باپ 1 نمبری تو بیٹا 100 نمبری چل رہا ہے، اب تو بہت زیادہ معاملہ ہائی فائی چل رہا ہے۔ تو نیت کر کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک اور اس کا حق میں آپ کے سامنے بیان کیا کر رہی، تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، خلاصہ ہی ذکر کر دیتا ہوں اب تو، چونکہ باقی اس کے علاوہ کتنے حق ہو گئے؟ حق حیات، حق تسمیہ اور حق تربیت ابھی رہ گیا، حق نکاح رہ گیا، حق پرورش رہ گیا، جی یہ سارے کے سارے رہ چکے ہیں۔ ابھی یہ مسئلے انشاءاللہ پھر کبھی خلاصہ ہو جائے گا۔ ابھی چند مسائل رہ گئے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کا حق میراث، اولاد کا حق میراث کے اوپر بھی دھیان کر لگ، چونکہ شارٹ چلے گا بیان، لانگ نہیں چلے گا چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی باپ ہے، اس کی آل و اولاد ہے، آل و اولاد کے درمیان میں اگر وہ چاہتا ہے باپ کے اپنی زندگی میں مال تقسیم کر کے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری آل و اولاد آپس میں مال کو نہ بانٹے، ایک دوسرے کے مال کو چھین لے، اپنی بہنوں کا حق نہ دے، یہ سوچ ہوتی اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آل و اولاد کو میں تقسیم کر کے چلا جاؤں، تو ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لینا، زندگی میں بانٹنے میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ زندگی میں بانٹ رہے ہیں آل و اولاد کو، آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ آپ آل و اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب کو برابر سرابر دینا ہے۔ زندگی میں اگر بانٹ رہے ہیں، تمام فتاوی اسی پر ہیں، اس کے خلاف ایک فتویٰ نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کے بعد تو وراثت کے اصول سے بٹے گا، باقاعدہ ماں باپ، اگر انتقال کرنے والے کے ماں باپ زندہ تو بنایا کتنا، چھٹا حصہ بن جائے گا، اس کی بیوی زندہ تو 8واں، اس کی اولاد ہے تو وہ بن جائے گا، اور آل اولاد کو باقی ملے گا 1/2 کے حساب سے مل جائے گا۔ یہ اصول ہیں، حساب ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے جیتے جی تو یہ مال میں رکھوں گا، لیکن میرے مرنے کے بعد فلاں اولاد کو دیا جائے گا، تو آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں سب کی میراث لگے گی، کسی ایک کا حق نہیں جائے گا۔ زندگی میں جس کو دے دیا اس کا تو ہو سکتا ہے، زندگی کے بعد کے لیے کہہ کر کے مر رہے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے کہ ابا جی یوں کہہ گئے تھے، جیتے جی میرا اور مرنے کے بعد تیرا، میں نے اب یہ سب کا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے، بعض لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ ہم نے ایک بیٹا گود لیا ہوا ہے، ہم نے ایک بیٹا گود لے لیا ہے، پہلے تو یہ جاننا تھا۔ میں ایک بات آپ سے کہوں گا، شکایتاً کہوں گا، اچھا دیکھیے ماشاءاللہ، یہ حق میراث اصل میں لمبا ٹاپک ہے، اور حق میراث میں یہ آتا ہے پیسہ،
تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں مولوی صاحب وہ والی باتیں بڑھیا تھی پہلے والی میٹھی میٹھی، اب یہ والی جو ہے بات تھوڑا سا مت کرو، یہ والی بات تھوڑی بڑھیا نہیں لگ رہی۔ میں نے اپنے یہاں 2 مہینے میراث کے اوپر بیان کیا تو لوگوں کی نگاہیں ٹیڑھی ٹیڑھی سے لگ رہی تھیں مجھے میں نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹیڑھے ٹیڑھے سے ہو گئے۔ وہ تو بیان بند کرا جب سیدھے ہوئے، وہ تو بیان میں نے بھائی رہن دو، بند کر دو ورنہ کہ زیادہ ٹیڑھے نہ ہو جا۔ تو میراث والا مسئلہ، میرے پاس ایک صاحب آئے کہ آپ کی ناشتے کی دعوت ہے، میں نے کہا قبول ہے، ان کے یہاں چلا گیا، ناشتے پر بیٹھا، ایک صاحب نے چپکے سے بتایا کہ ابھی بٹین کی میراث خود رکھ لیا، ان کی جو بہنیں ہیں چاروں ان کو نہیں دیا۔ میں لقمہ رکھ دیا نیچے، میں نے بھیا میراث بٹی؟ ہاں جی بٹی، بہنوں کو دے دیا؟ کہ جی ان کا بھی ہو، میں نے تمہیں پتہ ہی نہ ان کا بھی ہو۔ میں نے کہا بھیا ہم تو کرنے کے نہیں ناشتہ تمہارا، میں نے منع کر دیا کہ ناشتہ نہیں کرنے کے تمہارا۔ کہنے لگے جی معاف کرو ابھی حساب لگا دو میرا، میرے حصے میں جو میری چاروں بہنوں کا آیا ہے وہ میں نکال کے ابھی رکھ رہا ہوں۔ میں نے حساب لگوایا، نکال کے رکھوایا، اس کے بعد ناشتہ کیا۔ میرے بھائیو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا حق ہی نہیں ہے، اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات سنیں، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں ہم نے بھات میں دے دیا، یہ اور زیادہ دقت والی بات ہے۔ جب تک آپ نے حساب لگا کر کے نہیں دیا، اب تھوڑا غور سے سننا پڑے گا آپ کو، یہ جب تک آپ نے حساب لگا کر کے بہن سے یہ نہیں بتایا او میری پیاری بہن وراثت میں تیرا 25 لاکھ آیا ہے، اور 25 لاکھ میں سے شادی میں تیرے 7-8 لاکھ ہم نے خرچ کر دیے ہیں اور باقی یہ بچے ہیں، بتا تو لینے کے لیے یہاں آئے گی یا ہم لے کر کے آپ کے پاس پہنچ جائیں؟ بتا فون کیسے کرتے ہیں؟ بہن میراث لے گی؟ ارے بھیا میں کیا کروں گی، اسے نہیں پتا 25 لاکھ ہیں 10 لاکھ ہیں اور نہ بتا رہے اسے، مجھے بتا کہ میں یوں کہہ دوں گی نہ لوں گی تو بات سب رل جائے گا۔ سچی بات ہے، بتایا مجھے ایک نے کہ بہنیں منع اس لیے کر رہی ہے، اسے بتا کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم نے وراثت لے لی۔ میں نے اس سے کہو بہن جو تیرا آج میرے اوپر حق ہے، تجھے دیکھنا اور تیری خبر گیری کرنا، تیرے بچوں کو سنبھالنا میرا بھی حق ہے، میں تیرا بھائی ہو، اگر دقت آئے تو مجھے بتانا، میراث بھی لے اس کے بعد ہی میں تیرے ساتھ ہوں، کہنا پڑے گا نا۔ اب ہوا بھی یہی ایک جگہ، کہہ لے گے بہنا اتنے روپے ہیں، وہاں سے یہاں آئے گی یا ہم پہنچ جائیں؟ کہہ لے بھائی جان میں ہی آ جاتی ہوں، کیا بھروسہ، کہہ لے کل پرسوں آؤں گا، دماغ غلط ہو جاتا، آ گئی تو دیتے ہوئے بھی عجیب کیا بتائیں آپ سے، دیتے ہوئے بھی آدمی جو ہے یعنی یہ تو کہی دے کہ رکھ لو۔ بہن نے لے کر کیا کہا، بہن کا کہنا یہ تھا بھیا کچھ ہمارے بھی تو خرچے ہیں، جب نوٹ دکھاؤ گے تبھی بتائے گی نا خرچے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں بہن وراثت لے گی، بیچارے کو یہ نہ پتا ہوگا کیا، تم بتاؤ تیرے حصے 25 لاکھ روپے آئے ہیں، 1 کروڑ ہوتا ہے وہ اس کی میراث اتنی ہے۔ میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے 12-13 کروڑ کا حساب تھا، وہ سب لگایا تو ان کی بہنوں کا بھی حصہ موٹا ہی پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں منہ کو میرے، اتنے سارے، میں نے کہا جس کے ہیں اس کے ہیں، تمہیں ٹینشن کیا؟ اور دیکھو یاد رکھو اگر بہن کے 50 لاکھ نکلیں گے یہ بات طے ہے کہ 1 کروڑ آپ کے نکلیں گے، ٹینشن کس بات کی؟ بھئی یہ بھی تو سوچو، بہن کے 25 نکلیں گے یہ طے ہے کہ آپ کے 50 لاکھ ہو گئے، یا آپ کے 50 نہیں تو بہن کے نہیں ہو سکتے 25، وہ 1/2 کے حساب سے ہے نا، آپ سے آدھا ہے، آپ کا 2 روپے تو اس کا 1 روپیہ ہے۔ مجھے افسوس ہے ان بھائیوں کے اوپر جو وراثت تو نہیں دے رہے، بہن کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کر دیے اور 5 لاکھ کی وراثت اپنے سر کے اوپر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب سنو روایت کیا ہے، فرماتے جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، فرماتے ہیں جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، اتدرون مل مفلس، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ تو بتاؤ مفلس اور غریب اور محتاج کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا لا درہم ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے، محتاج ہے، قلاش ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ تو ہوگا سو ہوگا، لیکن میری امت کا غریب اور فقیر وہ ہے کل میدان محشر میں احد پہاڑ کے جیسے نیکیاں لے کر کے آئے گا، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، برا نہیں ماننا میری بات کا، اس کی نمازوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اس کے گشتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اس کے مشوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اس کے 3 دن اور چلوں کے اور مدرسے میں سالوں پڑھنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ سب کو کہہ رہا ہوں
اور اس کی خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، ان سارے کے سارے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، لیکن حق دے کر کے نہیں گیا، کسی کو گالی دی، کسی کو کس کہا، کسی کی زمین ماری، بہن کی باقاعدہ زمین ماری۔ فرماتے ہیں سارے کے سارے آ جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمارا حق دلا دیجئے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیا دینا پڑے گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دانق کے بدلے اس کو کہتے ہیں سدس الدرہم۔ الاشباح والنظائر کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے سدس الدرہم، افتاء کی کتاب۔ ایک درہم کا چھٹا حصہ بنتا ہے دانق۔ جس نے ایک دانق کے برابر کسی کا حق مار لیا، تقریباً 30-35 روپے بنے گا حصہ ہے، ریٹ بڑھتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتنا اس نے کسی کا حق مار لیا، ایک دانق کے برابر، درہم کے چھٹے حصے کے برابر 700 باجماعت نمازیں دی جائیں گی، اور بعض کے ہاں قول یہ ملتا ہے کہ 700 باجماعت مقبول نمازیں دی جائیں گی۔ 700 باجماعت نمازیں 30-35 روپلی کے بدلے۔ اب جس نے بہن پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا شادی میں لیکن وراثت نہیں کی ہے، 5 لاکھ کی وراثت اس کے سر کے اوپر رہ گئی، انتقال کر گیا، یاد رکھنا کل میدان محشر میں نیکی کے دینے سے تو آدمی بھاگے گا، نیکی کے لینے سے نہیں۔ دونوں باتیں جوڑیں آپ۔ کبھی آپ کہیں میں کہوں کہ نیکی لینے کے لیے بھاگے گی، آپ کہیں گے مفتی صاحب یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، باپ سے بھاگے گا، بیٹی سے بھاگے گا، سب سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، وہ بھاگے گا اس لیے تاکہ کوئی نیکی نہ مانگے، لیکن نیکی لینے کی باری ہوگی تو بھاگے گا نہیں بلکہ بھاگے گا نیکی لینے کے لیے۔ میرا حق مجھے دے دو، کیا میرا حق بنتا ہے؟ یہی بہن جس کی ہم نے باقاعدہ شادی کی سارے انتظامات کیے، اپنے آپ کو ہم نے کھپایا، لیکن میراث کا نام لے کر کے ہم نے خرچ نہیں کیا، نام لینا پڑے گا۔ میرا آپ کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہے، مثال کے طور پر، ہے نہیں، 1 لاکھ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، آپ مجھے 1 لاکھ تو نہیں دے رہے، کہہ رہے مفتی صاحب 50,000 کا ہدیہ۔ ارے بھائی ہدیہ بعد میں دینا، پہلے قرضہ دو۔ یہ ہدیہ دے دیا 50,000 کا، اب 1 لاکھ پھر بھی تمہارے سر پر رکھے ہوئے ہیں، موت آ گئی تو حساب و کتاب ہوگا۔ تو پہلے قرضہ دینا چاہیے، ان بھاتوں کے نام کو ختم کریں، اس کا نام میراث رکھیں۔ میراث ضروری نہیں کہ اسی وقت دینی، اس کے آگے پیچھے کر لیں، بھاتوں کے نام پر باقاعدہ وراثت کا حساب لگا کر کے دیا جائے۔ آپ دیکھیں اگر باقاعدہ آپ نے وراثت کو دے دیا، آپ کے اوپر سے عذاب بھی ہٹے گا، آپ کے اوپر سے حساب بھی ہٹے گا، کل میدان محشر میں بہن گریبان بھی نہیں پکڑے گی، ورنہ گریبان پکڑے گی، چونکہ وراثت تو بہت موٹی ہے۔ اب نیکیاں کم ہو جائیں گی، روایت پوری کر رہا ہوں، اب نیکیاں گھٹیں گی، 700 نمازیں ایک دانق کے بدلے۔ اب جس نے لاکھوں کا حساب ہوگا، ساری نماز چلی گئی، ابھی اور لوگ دامن پکڑ کے کھڑے، ہمارا حق۔ اللہ کہے گا نیکی تو اس کے پاس ہے نہیں، کہ ہاں جی ختم ہو گئی نیکی، کہ اب کیا کریں؟ اب کہے گا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کرو۔ ساری نمازیں سب کچھ رکھا رہ گیا۔ ارے بھائیو یہ سمجھنا پڑے گا، اس نے کسی کا حق مار لیا، زمین کا 1 بالش حصہ مار لیا، اس آدمی کا 7 زمین تک اس زمین کے حصے کو نکال کر گلے کا تھوک بنایا جائے گا۔ کتنی کیڑی والی بات ہے کہ یہاں سے کتنے اعمال کر کے چلے گئے، سب کچھ کر کے چلے گئے، لیکن حق مار کے چلے گئے، کل میدان محشر کے اندر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ بتائیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی، اور ہمارے لیے مرنے کی بات کیا ہوگی کہ ہم نے زندگی بھر بہن کو کما کر کے کھلایا، بہن کی شادی بیاہ میں خرچ کیا، یہ تمام حقوق ادا کر لیے، وراثت نہیں دی، مرنے کے بعد جس کی وجہ سے ہم کھپے، سب کچھ ہوا، اسی نے گریبان پکڑا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی نیت تو آپ یہ کر لو یہاں سے کہ وراثت جو نہیں دی ابھی تک، اگر دے دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، فبیہا و نعمت، بہت خوش اسلوبی کی بات ہے، بڑی دل خوش ہونے والی بات ہے۔
لیکن اکثر ایسے ہوں گے جنہوں نے انہیں معلوم نہیں ہے کہ وراثت ہوتی کیا ہے۔ اس کے لیے آپ وہاں نسیم صاحب کے پاس آنا پڑے گا، وہاں اظہر صاحب کے پاس آنا پڑے گا، دیگر اکابرین کے پاس یہ بیٹھے ان کے پاس آپ کو آنا پڑے گا، مفتی محفوظ صاحب کے پاس آپ کو آنا پڑے گا۔ ان کے پاس آ کر کے آپ جو ہے مسائل رکھیں گے کہ میری بہن ہے، میری ایسے ایسے ہم اتنے بھائی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ماں بھی ہے، بتاؤ کیسا کیسا حصہ بنے گا۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ والد صاحب کے ماں باپ نہیں ہیں اگر، تو آپ کی جو ماں ہے اس کا 8واں حصہ ہے، ان کی بیوی کا 8واں حصہ بنے گا، اور اس کے بعد آپ کو 1/2 کے حساب سے بانٹا جائے گا بہن بھائیوں کو۔ اگر 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں، 3 دونی 6 اور 2 یہ 8 حصے بن کر کے بانٹیں گے، یہ حساب لگتا ہے۔ لیکن بہرحال یاد رکھنا، اگر کسی نے کسی کا حق مارا، وہ پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا بھر رہا ہے؟ یاکلون ما فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اس آیت کے بعد ہی آتا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا جوڑ ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر مال کھانے والا، حرام کھانے والا، اپنی بہن کا ہو یا کسی اور کا مال مارا ہو، وہ کھا کر کے پیٹ میں بھر رہا ہے، بظاہر تو وہ روٹی بن کر کے جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ اصل میں روٹی کا لقمہ نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ وہ کہاں محسوس ہوگا؟ جب آئے گا فرشتہ ملک الموت اور آ کر کے روح قبض کرے گا، اس روح قبض کرنے میں وہ سارے انگارے باہر نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور وہاں سے انگاروں والا دور شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ میراث دیں گے ہر حال میں میراث۔ دل دکھے گا، پیسہ جا رہا ہے موٹا، یہ سوچ لینا کہ اگر بہن کے 5 لاکھ بنے تو میرے کتنے بننے ہیں؟ 10 بننے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، دل دکھنے والی بات کیا ہے؟ دل یہاں دکھ رہا ہے کہ 15 میں سے 10 ہی آ رہے ہیں، 5 وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر 5 یہاں دے دے گا تو وہاں بہت بڑا انعام پائے گا، جنت کے محلات پائے گا، اس میں 5 لاکھ کا کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے مقابلے میں جنت کے اندر، باغات کے اندر، محلات کے اندر لگنے والا ایک موتی تمہارے ساری کی ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اس کو بھی تو تھوڑا سا سمجھو۔ اس لیے اس دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا، اور اپنے بہن بھائیوں کی وراثت اگر روکی ہوئی ہے تو حساب لگا کر کے دے دینا، لیکن یہ نہیں کہنا فون کر کے کہ ہم نے سنا وراثت بنتی ہے، بہن وراثت لے گی نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ غلط ہے انداز یہ بہن حساب لگا لیا ہے، 10 لاکھ بنے ہیں تیرے، اب تو آ کر کے لے گی یا ہم لے کر کے آ جائیں؟ اتنا کہنا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لینے کی چاہت ہے یا چھوڑنے کی چاہت ہے۔ بتا دو نا کتنا ہے، وہ یہ سمجھ رہی پتہ نہیں شاید کچھ ہوگا، تھوڑے بہت پیسے ہوں گے، میرا مطلب یہ کہ جو بھات بھی میرا مارا جائے گا، اس میں تھوڑے سے لے کر کے بھات مر جائے گا، وہ یہ سمجھ رہی ہوگی بھائی بھات تو کوئی رسم ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یہ بیان اگلا انشاءاللہ میں نے پڑھا اشتہار، وہ اگلے بیانوں میں آئے گا۔ بہرحال یہ حق کے میراث دینا ضروری ہے۔ تو 4 طرح کے موٹے موٹے حق ہو گئے، اگر اور رہ گئے بہت سارے۔ حق حیات ہو گیا، اور حق نام ہو گیا، نام رکھنا، حق تسمیہ، اور حق تربیت ہو گیا، اور حق میراث موٹا موٹا آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ اگر یہ ہم نے نہیں کیے تو سمجھ لینا گروان پکڑا ہوا ہے، اور گروان چھوٹنے والا ہے نہیں بنا نیکیاں دیے، یا پھر نیکیوں کے ساتھ اگر نیکیاں نہیں ہیں تو بنا لوگوں کے عذاب اپنے اندر لیے ہوئے بات بننے والی نہیں ہے۔ اب وہ مسئلہ آپ سے ذکر کر رہا تھا، حضرت زید بن حارثہ۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہمارے پاس ہے، ہم نے گود لیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تھوڑا مسئلہ سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا کیڑا ہے لیکن برداشت کرنا، اپنے علماء سے اس کا جو ہے باقاعدہ تحقیق کرنا۔ کیڑا اس لیے کہ دل دکھتا ہے اس میں بھی، ہمیں دل ہی کو تو مارنا ہے، ہمیں اللہ رسول کی بات کو اوپر رکھنا ہے، باقی سب کے پیچھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ تھا، حضور کے ہیں تو منع ہوا، حضور کے زمانے تک بھی یہ تھا کہ کوئی کسی کے اولاد کو اگر اپنا بیٹا بنا لیتا تو واقعی بن جاتا تھا بیٹا، اور ساری چیزوں کے اندر باقاعدہ حصے دار بھی ہوا کرتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا اس وقت۔ حضرت زید بن حارثہ کی مشہور مثال ہے، فرماتے ہیں حضرت زید یہ عیسائی تھے، عیسائی خاندان سے تھے، کسی نے انہیں پکڑ کر کے اغوا کر لیا، اور انہیں اغوا کر کے کہیں پر بیچ دیا۔ یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے پاس آ گئے۔ حکیم بن حزام نے انہیں خریدا، اور خرید کر کے حضرت خدیجہ کو دے دیا، انہوں نے حضور کو دے دیا۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ سے حضور کے بعد حضرت زید بن حارثہ آ گئے۔ اب یہ خبر پہنچی باپ کے پاس، باپ کا نام حارثہ، ان کے چچا کا نام کعبہ، چچا کا نام کعبہ، دونوں کے دونوں چچا اور ابا آ گئے، حضور کے پاس آئے، یا محمد ابن عبداللہ،
اے محمد ہم نے سنا ہمارا بیٹا جیسے بھی جہاں جہاں سے بکتا بکاتا آیا ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے ہیں، بچہ جب سے گم ہوا ہے، گھر میں پریشانی دقت ہے، ہمیں ہمارا بیٹا واپس دے دیجیے۔ اور باپ نے ایک بات کیا کہی؟ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے، مالدار تھے، منہ مانگی قیمت دوں گا، آپ مانگے کیا مانگنا ہے، میں اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہوں سب کچھ، آپ کہیے۔ حضور نے فرمایا قیمت تو ایک آنا بھی نہیں چاہیے، بس اتنا کر لینا، جاؤ اندر ہیں زید بن حارثہ اندر ہیں، جا کر کے ان سے کہو اگر وہ تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو کچھ نہیں چاہیے، بالکل لے جاؤ۔ بیٹے کے پاس چلے گئے، اب ظاہر سی بات ہے ایک زمانے کے بعد ملے ہیں تو کتنی محبت پھوٹی ہوگی بیٹے کی بھی باپ کی بھی، لیکن کمال جاؤ آپ قربان جاؤ ایسے زید بن حارثہ پر جن کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت ہی نہیں۔ ابا جی نے کہا کہ آؤ بیٹے گھر چلیں، میں آپ کو باقاعدہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے محمد الرسول اللہ سے معلوم کر لیا، انہوں نے کہا اگر وہ جانا چاہیں تو لے جانا۔ زید بن حارثہ نے کہا میں آپ کے ساتھ ابا جان نہیں جا سکتا۔ ابا حیران ہے، کعبہ ان کے چچا حیران ہیں، کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ گھر لے جانے آیا ہوں، اس غلامی کی زندگی سے تمہیں آزاد کرانے آیا ہو، تمہارے گھر والے پریشان ہیں، بیٹا آؤ عیش و عشرت کی زندگی میں آ جاؤ۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ غلامی کی زندگی ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں میرے ابا آپ کی آزادی والی زندگی اس غلامی پر میں باقاعدہ قربان کیے دیتا ہوں، ایسی غلامی مجھے جنم جنم قبول ہے۔ اپنے الفاظ لے کر ایسی غلامی مجھے قبول ہے، تمہاری عیاشی تمہاری ساری چیزوں سے آپ کو نہیں پتا۔ ابا کہہ رہا تمہیں ایسا کیا دیا ہے انہوں نے کہ اے میرے ابا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب ہیں، محمد الرسول اللہ ہے، اس آقا ہیں، یہ ہے کائنات کے آقا ہیں، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرے ماں باپ ان کے اوپر ابھی قربان ہیں۔ منع کر دیا، اللہ کے حبیب خوش ہو گئے، پیارے آقا کا دل سینہ چوڑا ہو گیا کہ اچھا زید نے یہ کہا۔ اللہ کے حبیب نے محبت میں زید کا ہاتھ پکڑ کر کے کعبے کے پاس چلے گئے اور اعلان کر دیا او سنو مکہ والو، یہ زید بن حارثہ ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے کہتا ہوں یہ زید بن محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ تھی بات کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے زید کا ابا حارثہ نہیں محمد الرسول اللہ ہے، اس اعلان کو دور تک پہنچا دو۔ جب یہ بات کہی تو اللہ پاک نے کلام پاک میں آیت نازل فرمائے، شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، بیٹا ایسے نہیں بنتا۔ او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ایسے نہیں بنتا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، آپ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ زید کے ابا حارثہ ہیں تو زید بن حارثہ کہہ کر کے پکارو، زید بن محمد الرسول اللہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے انکار کر دیا کہ ولدیت چینج نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح واقعہ اور اس کے شان نزول کے تحت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ دو مسئلے سمجھیے گا، دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے، دیگر کتابیں تمام کتابوں میں ہیں، لے کر کے فتاوی شامی بدائع ثنایا، کس کا حوالہ دوں آپ سے، آپ جو ہے فتاوی تاتار خانیہ تمام میں لکھا ہوا ہے۔ اب کتاب الفتاوی، کتاب النوازل، فتاوی قاسمیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند، ایک فتویٰ بتاؤ جس کے اندر یہ نہ ہو۔ سب میں لکھا ہے کیا؟ گود لینا، اسے ایڈوپشن کہتے ہیں۔ ایڈوپشن کین بی ٹو ٹائپس، گود لینا دو طرح سے ہوتا ہے۔ فرسٹ از جائز کہہ لو، پرمیشنیبل، پرمیٹیڈ، اجازت ہے ایک کی، اور سیکنڈ از پروہیبٹیڈ کمپلیٹلی، وہ منع ہے کمپلیٹلی۔ پہلا گود لینا یہ ہے
کہ آپ یہ کہیں یہ بیٹا آپ کا ہے، ہاں جی میرا ہے، چلو اس کا پڑھائی کا خرچہ لرچہ سب میں اٹھاؤں گا، اس کے پالنے میں جو خرچ ہوگا اس کا ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اس کی کفالت میں جو خرچ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا، سارا خرچہ آپ نے ذمہ داری میں لے لیا، ایک طرح سے گود لے لیا، ماں باپ کا نام چینج نہیں ہوا، ہر جگہ اس کے ابا کا نام آ رہا ہے، ہر جگہ اس کی امی کا نام آ رہا ہے، ہر جگہ نام لکھانے میں اسکول میں سب جگہ وہی چل رہا ہے، لیکن خرچہ آپ کر رہے ہیں، اسے کفالت کہتے ہیں، اسے ایک طرح سے گود لینا کہتے ہیں۔ دارالعلوم کے فتوی میں پہلی لائن ہی یہ ہے کہ اس طرح کا گود لینا جائز ہے۔ اب دوسری لائن سنیں، ایک گود لینا میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان انڈیا، ہندوستان کے اندر خاص طور سے گود لینے کی شکل دوسری ہے، گود بعد میں لیتے ہیں، پہلے اس کے ابا کا نام چینج کریں گے، گود بعد میں لیں گے، پہلے اس کے ابا اور امی کا نام چینج کریں گے۔ اتنی خطرناک روایت مسلم شریف کے مقدمے کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابیں آپ کی جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 5115 کے اندر بھی روایت لکھی ہوئی ہے، بڑی خطرناک روایت سنانے والا ہوں میں آپ سے۔ من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ المتتابعۃ وفی روایت الی یوم القیامہ وفی حیات الصحابہ، صحابہ کے اندر بھی ہے، خطبات فی الحج کے تحت میں فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے باپ نہیں ہے، بنا باپ ہوئے اگر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا باپ ہے، باپ نہیں ہے، وہ پیدا کسی اور سے ہوا، اس نے پالا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا باپ یہ ہے، میری ماں یہ ہے، تو جو باپ نہیں ہے اس سے نام ہٹا کر کے غیر باپ کی طرف منسوب کر دیا اور اس نے دعویٰ کیا میرا باپ یہ نہیں ہے، روایت دیکھیں کیا کہتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ان کے اوپر، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، المتتابعۃ الی یوم القیامہ، اور یہ لعنت رکتی نہیں ہے، قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ یہ لعنت کب تک چلے گی؟ جب تک کہ تم اس کو ٹھیک نہ کر لو، قیامت تک لعنت برسنے کی روایت موجود ہے۔ ساری روایتوں کو جوڑ کر بتا رہا ہوں، اس لیے آپ کو بچہ گود لینا ہے تو گود لینے کا مطلب ایڈopشن، مطلب اونلی اس کے اوپر خرچہ اپنا، خالی آپ کو خرچ کرنا ہے، روپیے پیسے خرچ کر سکتے تو کر لو، لیکن ماں باپ کا نام چینج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فتاوی کے اندر لکھا ہے جس وقت نکاح ہوتا نا، اگر کسی نے گود لیا ہے تو اصلی باپ کا نام وہاں لینا پڑے گا، گڑبڑ نہیں کرنا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ آج کے لیے بہت چل رہا، میرے یہاں بھی چل رہا ہے، آپ کے یہاں بھی چل رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں گود لینے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ 10 سال کے بعد مشورہ کرنے آتے ہیں، 12 سال کے بعد مشورہ کرنے، میرے پاس آئے ایک صاحب 10-12 سال کے بعد مشورہ کرنے کے لیے آئے، میں نے بتایا کتاب میں لکھا سخت حرام ہے، ناجائز ہے، آپ ماں باپ کا نام چینج نہیں کر سکتے۔ اب تو نیا رول چلا ہے، نیا رول چلا ہے کہ پیدا ہوتے لے لیتے ہیں، گورنمنٹ سے نام لکھواتے ہیں، باقاعدہ رجسٹریشن کرواتے ہیں اس کا، کہ کل کو وہ اپنا بچہ چھین نہ لے۔ ارے بھائی اس کو تو بچہ چھیننے کا ہمیشہ اختیار رہے گا، مسئلے کے لحاظ سے اسی کا ہے۔ یاد رکھنا یہ جہاں سے رسم چلی ہے، یورپ سے رسم چلی ہے، امریکہ سے رسم چلی ہے، آپ دیکھیں یورپ کے 48 ممالک اور امریکہ، نارتھ امریکہ کے آپ کے 22 اور ساؤتھ امریکہ کے 12 ممالک، ان سب میں زیادہ ہے یہ، 7 کانٹیننٹ کے اندر 3 کانٹیننٹ کے اندر زیادہ ہے یہ چیز۔ اور کیا ہو رہا ہے وہاں، ایک اصول سمجھ لیجئے، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ وہاں اصل میں نکاح پر زور نہیں، رشتے بنتے ہیں نکاح سے، نکاح ہوا تو بیٹا بیٹی ہوئے، ساس سسر بنے، رشتہ داری بنی، کوئی اس کی خالہ بنی، کوئی اس کی تہری بنی، کوئی چچیری بنی، نکاح سے سب رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ نکاح کا سسٹم ختم کر دو، پھر نہیں پتا کون چاچا، کون ابا، کون تایا، کون کیا ہے۔ اور یورپ کے اندر یہی سب ہوتا ہے، جب انہیں پتہ ہی نہیں کون کیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پیدا کہیں بھی ہوتا رہے گود لے لیں گے۔ یہ رسم وہاں سے چلی ہے، لیکن میرے بھائیوں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھی یہ رسم اور وہاں سے یہاں تک پہنچی ہے۔ خلاصہ یہ متبنہ، لے پالک، ایڈاپٹیڈ چائلڈ یعنی گود لیا ہوا بچہ، اگر اپنا نام آپ نے اس پر لکھ لیا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، آج ہی اسے کوشش کرا لیں، نام چینج کرا لیں، اس کے ماں باپ کا نام لکھ لیں، پال آپ لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو گود لیا ہوا بچہ ہے یہ وراثت کا حقدار نہیں بنتا ہے، کیونکہ وراثت کی بات آئی تھی پیچھے،
تو اس لیے وراثت کا حقدار یہ بچہ نہیں بنتا ہے اگر کسی نے انتقال کے بعد میں، اس مرد کے انتقال کے بعد میں اس کے بھائی بہن موجود تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، اور اس کو وہاں سے حصہ دے دیا، چاہے وہ گورنمنٹ میں لکھت روپ میں دیا ہو، پھر بھی اس کو حق مارنا کہا جائے گا، اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ زندگی میں جو دے دیں گے وہ اس کا ہو جائے گا، ایسے تو مجھے دے دو میرا ہو جائے گا، زندگی میں تو کسی کو بھی دے دو اس کا ہو جائے گا، وہ تو عام ہے، لیکن انتقال کے بعد میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ سمجھیں اسی میں، فرماتے ہیں اگر آپ نے بیٹے کو گود لیا، جینس کو، آپ نے مذکر کو گود لیا، گود لینے کے بعد میں آپ کی جو بیوی ہے، جب یہ 14 سال 7 مہینے یعنی چاند کے حساب سے 15 سال ہو جائے گا، یہ تو میں نے لاسٹ ڈیٹ بتائی ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بچے اس سے پہلے بالغ ہوئے جا رہے ہیں، ریڈی میڈ بالغ ہو رہے ہیں، میں اس کو ریڈی میڈ بلوغت کہتا ہوں، یہ ریڈی میڈ بلوغت چل رہی ہے، اس کا بھی خیال کر لیجیے آپ، وہ 10 سال کے بعد میں شروع ہو جاتی ہے، تو ریڈی میڈ بلوغت والا مسئلہ بھی یہی ہے، اور جو صحیح والی اوریجنل بلوغت والا مسئلہ بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں 15 سال کی عمر جب ہو گئی تو آپ کی بیوی سے اس کا پردہ ہے، اگر کوئی ویسا رشتہ نہیں ہے دوسرا محرم کا، یہ جوڑنا پڑے گا، اگر کوئی محرم رشتہ نہیں ہے تو اس سے اس کا پردہ، جس نے اسے پالا، جس نے گود میں لیا، جس نے پالا۔ اور آگے بتاؤں، اگر اس بیٹے کا نکاح اس عورت سے اس کے انتقال کے بعد، اس کے مرد کے انتقال کے بعد کرایا جائے، کوئی رشتہ ایسا نہیں بن رہا اگر، تو جائز بھی ہے، ایسے کو پالا ہے کہ جس سے اس کا نکاح ہو سکتا۔ اور سنیں ایک مسئلہ اس کے اندر ہے، اگر 2 سال سے کم عمر میں لے لیا اور دودھ اگر پلا دیا، دودھ اول تو ایسا ہوتا نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن مان لیجئے کوئی اللہ کرے ایسا ہو جائے، تو اگر دودھ پلا دیا کسی عورت نے 2 سال سے کم عمر والے بچے میں، وہ واقعی اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کو آپ کو رضاعی ماں کہتے ہیں، اس کے مسائل الگ ہے، اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے ہم۔ فرماتے ہیں اور اگر آپ نے بیٹی لی ہے گود، اب اس کا الٹا کر لو، بیٹی گود لی ہے، وہ بالغ ہو گئی اور آپ کا محرم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اس سے اور اس سے آپ کو باقاعدہ پردہ ہوگا۔ تو 3-4 مسئلے بگڑے۔ پہلا مسئلہ، باپ کا نام چینج کر دیا، ماں کا نام چینج کرا، لعنت برس رہی ہے، المتتابعۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک پیدر پہ، جب تک کہ اس کو ٹھیک نہ کرا لے۔ دوسرا مسئلہ، وراثت دی جا رہی ہے، وراثت نہیں دی جائے گی، اگر زندگی میں دے دے تو اس کا ہو گیا، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ تیسرا، پردے کا مسئلہ، اگر لڑکی گود لی ہے تو جو شوہر ہے، جو باپ بن رہا ہے، اس سے پردے کا مسئلہ، اور اگر لڑکا گود لیا ہے تو جو اس کی بیوی ہے اس سے پردے کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، پوری زندگی بے پردگی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ والا گود اسلام میں نہیں ہے، یہ والا گود لینا، باپ کا نام چینج کرنا، بے پردگی وغیرہ تمام چیزیں مل رہی ہیں، یہ والا گود میڈ ان انڈیا تو ہے، میڈ ان مدینہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، میڈ ان مکہ مدینہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو میڈ ان حدیث اور قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے نہیں آیا ہے۔ مسلم شریف کی سخت روایت ہے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے شخص کے اوپر۔ اس مسئلے کو آج ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دقت آئے گی، ہر ایک کو ظاہر سی بات پریشانی آ، دل بھی دکھتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ اگر نام لکھا دیں گے اسکول میں جا کر کے، اصلی نام لکھوانا ہے، ہر جگہ اس کے امی ابا کا نام لکھوانا ہے، پال ہم رہے ہیں، جب بالغ ہو جائے گا تو اس کا پردے کا لحاظ بھی کر لینا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ باپ کا نام اگر چینج نہیں کیا تو آپ بلا وجہ خرچ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی لعنت میں گرفتار بھی ہو رہے ہیں، کیا فائدہ ہے بتائیے؟ سمجھ میں آئی جی بات؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، حق حیات، حق تسمیہ، حق میراث، حق تربیت اور حق وراثت اور میراث کا مسئلہ، حق نکاح کا مسئلہ رہ گیا ابھی، تو یہ بھی آئے گا اس کے اندر، وہ 3 طرح کے موٹے موٹے حق ہیں۔ نام رکھ دیا اچھا، تربیت کر دی اچھی، اب اس کا نکاح بھی تو کرانا ہے۔ بھائی بات لمبی ہو گئی، ذرا مجھے بتا تو دو، اب کب تک رکنا ہے؟ تو 8:30 بجنے والے، 2 گھنٹے تو ہو جائے، ابھی تو 1-1.5 گھنٹہ اس میں لگ جائے گا۔ وہ یہ موضوع لمبا چھیڑ دیا اصل میں، یہ موضوع جو ہے 8:30 تک، اب اس کو گھیرنے میں 8:30 کر لو، کیونکہ جو ہے نا یہ گھیرنا پڑے گا۔ اصل میں یہ آپ جانتے ہی ہیں
یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اور سچی بتاؤں میں تو خیر کم پڑھا لکھا ہوں، میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں ابھی اس پر 4-5 گھنٹے اور بول سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن جو یہاں اکابرین بیٹھے ہیں یہ تو اس پر کئی مہینے بول سکتے ہیں، اتنا ہے اس کے اندر۔ سوچیں آپ بات، بچوں کی تربیت، بچوں کا معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے انٹو اسلام کے اندر، سوچیں آپ بات۔ تو آپ لے کر کے جائیں یہ میسیج کہ انشاءاللہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہر حال میں کریں گے، پھر انشاءاللہ میدان محشر لگا ہوگا، یہی بچہ جو آپ نے اس کا حق ادا کیا ہوگا، تربیت اس کی آپ نے صحیح کی ہوگی، صحیح جگہ آپ نے اس کا نکاح کرایا ہوگا، اور نکاح کے بعد کے حقوق ادا کیے ہوں گے، اس نے بھی آگے بڑھ کر کے اپنی اولاد کو ایسے ہی پالا پوسا ہوگا، اس کے بعد سسٹم آگے بڑھا ہوگا، کل میدان محشر لگا ہوگا۔ آپ دیکھیں جب اس کی تربیت ہوگی تو حفظ قرآن بھی تو ہوگا نا، تربیت ہوگی تو یہ عالم بھی بنے گا نا، تربیت ہوگی تو مفتی بھی بنے گا نا، دین کا کام کرنے والا داعی بھی بنے گا نا۔ جب یہ داعی بنے گا کل میدان محشر میں آپ کے سر کے اوپر تاج رکھوائے گا۔ کیا رکھوائے گا؟ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ اب یہ حافظ قرآن کی 10 کی ہے، عالم دین کی سوچو کتنی ہے، اور بھی دیگر ہیں، شہداء کی بھی ہے، اوروں کی بھی ہے۔ میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میرے موضوع کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ناموں کے تعلق سے بھی، ہر اعتبار سے۔ باطل یہ کہہ رہا ہے کہ 5 سال سے لے کر کے 12 سال کی عمر، یہ ایج ایسی ہوتی ہے اس میں بچے کے بننے بگڑنے کا سسٹم ہوتا ہے۔ سائنس کہہ رہا ہے اس ایج میں جو بچے کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے اس کی میموری میں پیک ہو جاتا ہے، اس لیے اچھی باتیں ڈالو گے پیک ہو جائیں گی، گالی گلوچ ان کے سامنے کرو گے نا، یہ باتیں ساری رہ گئی، اصل میں گالی گلوچ والا سسٹم بھی رہ گیا۔ اگر گالی گلوچ بچوں کے سامنے ہوگی تو بچے گالی سیکھیں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کیا یاد کرا رہے ہیں بچوں کو، دعائیں اتنی لمبی لمبی کرا رہے ہیں، یہ سب یاد کرا رہے ہیں، کیسے یاد ہو جائے گا؟ میں نے کہا جیسے گانے یاد ہو جا، اور کیا کہوں کہ ہاں یہ تو کہہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہے وہ ٹھمکا بھی لگا رہے ہیں اور گانے بھی گا رہے ہیں، میں جیسے ٹھمکے لگا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں، انشاءاللہ ایسے میری دعائیں بھی، چھوٹے چھوٹے بچے 15 دعائیں یاد ہو گئی یوں ہی۔ میں خود حیران ہوں کہ ان کو کیسے یاد ہو رہی۔ اس لیے جو ہے بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ موضوع کا حق تو خیر نہیں ادا ہوا ہے، میں معافی بھی چاہوں گا آپ لوگوں سے اس بات کی، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے اور مختصر باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور بہت ساری باقی ہیں، اور اس میں جو ہے جو کوتاہی مجھ سے ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ایک بار اور آپ کی پوری کمیٹی کا، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اس طرح سے ایک موضوع پر بات ہو نا، دیکھو ایک ہی موضوع پر کتنا لمبا ٹائم ہو گیا اور ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی، تو ایک موضوع پر اگر اس طرح سے بات ہو نا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بالغ بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، بچوں سے مراد بیوی ہے، ان کو لے کر کے بیٹھیں گے، اپنی امی جان کو ابا جان کو لے کر کے بیٹھیں گے کہ جو غلطی ہوئی سو ہوئی ہے، اب گھر میں بیٹھ کر کے ان سب کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ثواب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جمعیت علماء نہٹور اور یہ تمام اکابرین جو بیٹھے ہیں، مولانا نسیم صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اظہر صاحب دامت برکاتہم، نوجوان ماشاءاللہ، دیکھو نوجوان جب دین کے کام کو لے کر کھڑا ہوتا نا، یاد رکھنا تو اس کا اوڑ توڑ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی کے اندر خاص طور سے نوجوانوں کو رکھو، اور جو نوجوان ہمارے دیندار ہیں ان کو رکھو، ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، بڑوں کی سرپرستی ہوتی ہے، بڑے کام نہیں کرتے، پتہ کیا کام کرائیں گے بڑے بڑوں سب، ان کی سرپرستی ہوتی ہے، ان کا سر پہ ہاتھ رکھواؤ، بس ان کا سر پہ ہاتھ رکھا رہے، کام تو نوجوان ہی کرے گا نا۔ ماشاء اللہ دیکھو نوجوان ہیں الحمدللہ، انہوں نے محنتیں کی ہیں، مجاہدے کی ہیں، اور میں جانتا ہوں پڑھائی کے زمانے سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری رفاقت رہی ہے کافی عرصے تک، اللہ نے ان کو عجیب و غریب جو ہے ملاقات سے نوازا ہے، بات کی سمجھ اور فہم اللہ نے ان کو اچھی خاصی دی ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے اس دیار کے اندر بے شمار علماء ہیں، اور سب کے اندر اللہ نے ایک ایک خصوص الگ الگ رکھی ہے، ان کے اندر الگ کوالٹی ہے، وہاں بیٹھے ماشاءاللہ ان کی کوالٹی الگ ہے، سب کو اللہ نے نوازا ہے، بڑے عجیب و غریب حالات سے نوازا ہے۔ اس طرح کے علماء اگر انشاءاللہ دین کے کام میں آگے بڑھنے کو آپ کو کہیں تو ان کے ساتھ لگ جانا، قسم خدا کی یہ تو پورے ہندوستان کو چینج کر سکتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے، ان کا ساتھ دے دینا آپ، بس ٹانگ مت کھینچنا۔ انہوں نے مجھ سے نہیں کہی والی بات، ٹانگ کھینچنے والی، پہلے بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہی مجھ سے والی بات، مگر میں کہہ رہا ہوں میں کئی جگہ گیا ہوں، اب حیران ہوں گے 2 طرف کو انڈیا میرا ہو چکا ختم، اللہ نے بہت گھما دیا مجھے چھوٹی عمر میں،
میں گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پر نوجوان کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو کام سوائے ٹانگ کھینچنے کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہیلپ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے تو ان کو نیچا نہ دکھاؤ۔ اتنی محنت کریے، اتنا بڑا۔ اس میں بھی ایک ٹاپک یہی تھا، اس میں ایک ٹاپک یہ بھی تھا بالغ بچوں میں کہ بچہ تھوڑا کام کرے، آپ ماشاء اللہ کہو، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی رہ گیا ہے۔ اور اچھا اور بہت زیادہ پیارا ٹاپک تھا وہ کہ بچے کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس کی تھوڑی سی خطا پر ہمیں ابال نہیں ہونا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ کیسے مینٹین اس کو کرنا، کیسے ہینڈل کرنا، یہ الگ موضوع اور تھا، یہ بھی رہ گیا۔ بہرحال آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ ساتھ؟ اچھا، کس طرح ساتھ دیں گے؟ جس طرح یہ چاہیں۔ کبھی ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے، کبھی ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے، یہ آپ کو ضرورتوں کا اظہار کرتے رہیں، آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ چلتے رہیں۔ اب آپ کے پروگرام بہت سارے باقی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری بات کہوں گا، آپ نے جس اچھائی سے سنا ہے، اس محبت سے سنا ہے، اتنا اچھا آپ نے سنا ہے، اتنا اچھا بیان نہیں ہوا، لیکن بہرحال آپ نے سنا بہت اچھا ہے۔ آپ کے سننے کو سلام کرتا ہوں، بس انہیں چند باتوں پر اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔